السلام علیکم لسنرز، آئیے انسپکٹر احمد یار خان کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں۔ ایک عیسائی لڑکی مسلمان ہو گئی اور کچھ دنوں بعد قتل ہو گئی۔ یہ واردات نئی دلی کی ہے۔ اس وقت میں CIA میں تھا۔ متعلقہ تھانہ تفتیش کر رہا تھا۔ 15-16 دنوں بعد یہ کیس CIA کو دے دیا گیا۔ مقتولہ چونکہ ایئر ہیڈ کوارٹر میں کام کرتی تھی، اس لیے ایئر ہیڈ کوارٹر کی درخواست پر کیس تھانے سے CIA کو دے دیا گیا۔ یہ تفتیش CIA کے انسپکٹر کلارک کو دی گئی اور مجھے اس کا اسسٹنٹ مقرر کیا گیا۔ اس وقت میں بھی انسپکٹر تھا۔ ہمارے DSP نے ہمیں بلا کر ضروری ہدایات دیں اور کہا کہ ہم ایئر فورس پولیس کے ہیڈ کوارٹر یعنی کہ ایئر ہیڈ کوارٹر میں چلے جائیں اور وہاں سے ہمیں بتایا جائے گا کہ اس کیس کی کیا اہمیت ہے اور یہ CIA کو کیوں دیا گیا ہے۔ میں یہ بتا دیتا ہوں، اس انگریز DSP نے کہا، جس تھانے کا یہ کیس ہے، اس تھانے میں SHO ہندو ہے۔ چونکہ لڑکی مسلمان ہو گئی تھی، اس لیے ہندو مسلمانوں کے خلاف تعصب میں آ گیا ہے اور تفتیش میں گڑبڑ کر رہا ہے۔ تمہارا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ صرف یہ پیش نظر رکھو کہ ایک عورت قتل ہو گئی ہے اور ہمارا فرض ہے کہ قاتل کو پکڑنا اور اسے سزا دلوانا ہے۔ ہم دونوں انسپکٹر جیپ میں بیٹھے اور ایئر ہیڈ کوارٹر چلے گئے۔ وہاں ایئر فورس پولیس کے کمانڈر سے ملے۔ وہ بھی انگریز تھا۔ یہ تو مجھے احساس تھا کہ ایک لڑکی قتل ہو گئی اور تفتیش میں ذرا سی بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے اور قاتل کو پکڑ کر پھانسی دلوانی ہے، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ انگریز قتل کے معاملے میں بڑے ہی سخت ہوا کرتے تھے۔ ان کا اصول تھا کہ قاتل کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس لڑکی کے قتل کو یہ انگریز افسر کچھ زیادہ ہی اہمیت دے رہا تھا۔ میں یہی سمجھا کہ لڑکی مسلمان ہو گئی تھی اور یہ ان کے لیے کوئی اچھا واقعہ نہیں۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا، ہمیں اس واردات کی تفتیش کرنی تھی۔ ہم اس وقت ایئر فورس پولیس کے سب سے بڑے افسر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جس کا عہدہ ونگ کمانڈر تھا۔ یہ قتل کا ایک عام کیس ہے، اس انگریز ونگ کمانڈر نے کہا، لیکن ہم لڑکی کو کچھ زیادہ ہی اہمیت دے رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لڑکی ایئر ہیڈ کوارٹر کی ایک بڑی ہی اہم اور نازک شعبے کی اسٹینوگرافر تھی۔ اس کا سارا کام اور رابطہ اس شعبے کے ڈائریکٹر کے ساتھ رہتا تھا۔ مجھے ایسا وہم تو نہیں، لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا تعلق جاسوسوں کے ساتھ نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ تھانے کا SHO کوئی تسلی بخش تفتیش نہیں کر رہا۔ ہم اس کی تفتیش کو غور سے دیکھ رہے ہیں۔ اس نے ایک مسلمان فلائٹ لیفٹیننٹ کو پکڑ کر تھانے میں بٹھا لیا تھا۔ مقتولہ کے باپ نے بھی شکایت کی ہے کہ تفتیش ٹھیک نہیں ہو رہی۔ مقتولہ کا منگیتر بھی ہے، شک اس پر ہونا چاہیے، لیکن اس سب انسپکٹر نے منگیتر کو شامل تفتیش کیا ہی نہیں۔ منگیتر کا نام سن کر میں چونکا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا کہ پہلا شک منگیتر پر ہی ہونا چاہیے۔ ونگ کمانڈر نے 2 اور باتیں بتائیں۔ ایک یہ کہ لڑکی کچھ زیادہ ہی خوبصورت اور پرکشش تھی، اور دوسری بات یہ کہ اس منگیتر کا بڑا بھائی پولیس انسپکٹر ہے اور ان دنوں وہ امبالہ پولیس ہیڈ کوارٹر میں تھا اور تفتیش کے دوران دلی آیا تھا۔ یہ لڑکی سویلین نہیں بلکہ فوجی تھی۔ ونگ کمانڈر نے 1-2 باتیں اور بھی کیں، پھر اس کے بعد ہم اس سے رخصت ہو کر اس تھانے کو چلے گئے جس تھانے کے علاقے میں واردات ہوئی تھی اور اب تفتیش ہو رہی تھی۔ وہاں کا SHO سب انسپکٹر پنڈت شنکر داس تھا۔ پنڈت کا مطلب ہے کہ وہ برہمن تھا، اور برہمن تو مسلمانوں کے جانی دشمن ہوا کرتے تھے۔ شنکر داس سے ہم نے اپنا تعارف کرایا اور اس کیس کی فائل مانگی۔ فائل دیکھی تو پتہ چلا کہ مقتولہ کا نام مارتھا ولیم تھا اور وہ مسلمان ہو کر روبینہ مریم بن گئی تھی۔ شنکر داس نے مقتولہ کا سروس کارڈ بھی دکھایا، جس پر مقتولہ کی فوٹو بھی تھی۔ فوٹو سے پتہ چلتا تھا کہ وہ صرف خوبصورت نہیں بلکہ کچھ زیادہ ہی خوبصورت تھی۔ ہم نے فائل میں لکھی ہوئی کارگزاری اور روزنامچے پڑھنے شروع کر دیے۔ یہ اردو میں لکھے ہوئے تھے، اس لیے میں پڑھ کر انسپکٹر کلارک کو سناتا جا رہا تھا۔ انسپکٹر کلارک اردو پڑھ نہیں سکتا تھا۔ پڑھنے کے دوران ہم شنکر داس سے کچھ باتیں پوچھتے بھی جاتے تھے۔ میں نے خاص طور پر دیکھا کہ ہماری بات کا وہ جو بھی جواب دیتا ہے وہ تسلی بخش جواب نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بعض جواب اناڑیوں جیسے تھے۔ مثلاً میں نے پوچھا کہ اس نے مقتولہ کے منگیتر کو شامل تفتیش کیوں نہیں کیا؟ وہ تو مقتولہ کے باپ کے ساتھ رپورٹ لکھوانے آیا تھا، شنکر داس نے جواب دیا۔ فضول بات مت بولو،
इंस्पेक्टर क्लार्क ने इसे डांटते हुए कहा, जो रिपोर्ट लिखवाने आता वो कातिल भी हो सकता। हम तुमको ऐसा बहुत केस सुना सकता है कि FIR लिखवाने वाला बाद में खुद कातिल निकला। हमें जल्दी पता चल गया कि पंडित शंकरदास दानिस्ता अनाड़ी बना हुआ है और उसने तफ्तीश में खासी गड़बड़ की है। हमारे कहने पर उसने वारदात की तफसीलात सुनाई। 15-16 रोज पहले सोमवार की सुबह घोड़ों की रेस के क्लब से थाने फोन आया कि रेस कोर्स में एक बोरी बंद लाश मिली है। शंकरदास स्टाफ के कुछ आदमी साथ लेकर वहां गया। बोरी बंद लाश रेस कोर्स के दरमियान में पड़ी हुई थी। घुड़दौड़ के इस मैदान में एक तरफ तो क्लब के दफ्तर की बिल्डिंग थी और तमाशाइयों के बैठने के लिए इंतजामात थे, और इसके बिलमुकाबिल मैदान के चारों तरफ मोटी लकड़ी का जंगला लगा हुआ था। लाश इस तरफ फेंकी गई थी, इस तरफ वीराना था, यानी इधर कोई बिल्डिंग या कोई छोटा मोटा मकान भी नहीं था। लकड़ी के जंगले से बाहर जमीन का नामो निशान न था। कच्ची धूल वाली जमीन थी और एक दूसरे से दूर दूर दरख्त खड़े थे। लाश जंगले के अंदर फेंकी गई थी। जमीन ऐसी थी कि इस पर खुरे बड़े साफ नजर आते, लेकिन तमाशाइयों ने सारे खुरे मिटा डाले थे। लाश बोरी में बंद थी। अलसुब कोई इधर से गुजरा तो देखा कि 3-4 कुत्ते एक बोरी को फाड़ने की कोशिश कर रहे थे और आपस में लड़ भी रहे थे। इस शख्स ने या किसी और ने देख लिया कि इस बोरी में लाश मौजूद होती है। कुत्तों को भगाकर और करीब जाकर देखा तो लाश ही मालूम हुई थी। देखने वालों ने इसे खोला नहीं। इन आदमियों ने रेस कोर्स क्लब में जाकर बताया तो वहां से क्लब के किसी मुलाजिम ने थाने फोन किया। शंकरदास ने जाकर बोरी खुलवाई तो इसमें एक जवां साल औरत की दोहरी की हुई लाश पड़ी हुई थी। लाश अकड़ गई थी, इसलिए इसे सीधा न किया जा सका। गौर से देखने पर पता चला कि ये तो जवां साल लड़की थी। उसने ब्लाउज पहन रखा था, कमर से नीचे बरहना थी। इसका लंबा स्कर्ट, जिसे फुल स्कर्ट कहते हैं, बोरी में से बरामद हुआ। साफ पता चलता था कि कत्ल से पहले इसकी आबरूरेजी की गई है। बोरी में से मकतूला का पर्स भी बरामद हुआ। पर्स में से इसका शनाख्ती कार्ड, जिसे सर्विस कार्ड भी कह सकते हैं, बरामद हुआ। इससे ये पता चल गया कि मकतूला एयर हेडक्वार्टर में मुलाजिम थी। कार्ड पर इसके घर का एड्रेस नहीं था और होना भी नहीं चाहिए था। पर्स में से एक खूबसूरत जवां साल आदमी का फोटो बरामद हुआ, जिसके पीछे लिखा हुआ था फ्लाइट लेफ्टिनेंट MA अमजद। थाने की फाइल में भी ये नाम लिखा हुआ था। इस शख्स को शंकरदास ने शामिल तफ्तीश किया और 3 दिन थाने में ही रखा था। इंस्पेक्टर क्लार्क ने थाने में शंकरदास से पूछा था कि इस अमजद को क्यों शामिल तफ्तीश किया गया था। मुझे इस पर शक था, शंकरदास ने जवाब दिया था। इसी ने मकतूला को मुसलमान किया होगा और फिर मकतूला वापस अपने मजहब ईसाइयत में आना चाहती होगी और इस अमजद ने इसे कत्ल करवा दिया होगा। शंकरदास बड़ी ही गलत बात कह रहा था। हमने मकतूला का सर्विस रिकॉर्ड देखा तो इस पर उसका नाम रुबीना मरियम लिखा हुआ था। इसका मतलब ये था कि वो सच्चे दिल से मुसलमान हो चुकी थी और उसने अपने कार्ड में भी अपना नाम तब्दील करवा लिया था। यह हमें एयर हेडक्वार्टर में पुलिस के विंग कमांडर ने बता दिया था कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमजद को एयरफोर्स पुलिस ने थाने से रिहाई दिलवाई थी। लाश की तफसीलात ये थी कि मकतूला के सर में दाएं कनपट्टी से गोली मारी गई जो बाएं तरफ से निकल गई थी। यह 22 पिस्तौल की गोली थी। बालों में खून जमा हुआ था और बाल जुड़ गए थे। ब्लाउज भी खून से भरा हुआ था, जिस्म पर भी खून था, लेकिन बोरी के साथ खून नहीं था। इससे पता चलता था कि मकतूला को कहीं और गोली मारी गई और फिर इसे बोरी में बंद करके रेस कोर्स के मैदान में फेंक गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आबरूरेजी साफ लिखी थी और मौत का वक्त 10:30 और 11 बजे रात के दरमियान लिखा गया था। मुझे ख्याल आया कि कत्ल का बायस आबरूरेजी ही हो सकता है। मकतूला के साथ ये जुर्म जबरी तौर पर किया गया होगा और मुजरिम ने कत्ल कर देना मुनासिब समझा होगा। इंस्पेक्टर क्लार्क ने इस शक का इजहार किया कि मकतूला के साथ जबरी ज्यादती नहीं हुई, यह अपने किसी आशना के साथ पकड़ी गई और पकड़ने वाला इसका मंगेतर होगा या कोई दोस्त। उसने फौरी इश्तियाल में आकर इसे गोली मार दी। मैंने क्लार्क के साथ इत्तेफाक न किया क्योंकि मकतूला जिस क्लास से ताल्लुक रखती थी, इन दिनों जो माहौल बना हुआ था, इसमें औरत के मामले में इतना जज्बाती कोई नहीं होता था। इन फौजी औरतों की दोस्तियां लगती और टूटती रहती थीं। तुम नहीं और सही वाली दोस्तियां चलती थीं। एक लड़की के एक से ज्यादा दोस्त हुआ करते थे। सबसे अच्छा दोस्त वो होता था
जो सबसे ज़्यादा ऐश करवाता था या ज़्यादा कीमती तोहफे देता था। फिर यूं हुआ कि शंकर दास ने एयर हेडक्वार्टर को फ़ोन किया कि फलां नामी लड़की की फलां जगह से लाश मिली है और इसके घर वालों को इतला दी जाए। थाने की इस इतला पर एयरफोर्स पुलिस का एक अफसर और 2 सार्जेंट थाने पहुंच गए। जिस शोबे में मकतूला काम करती थी वहां इसके घर का एड्रेस तो था, लेकिन इसके घर फ़ोन नहीं था। किसी को वहां मकतूला के मंगेतर के दफ्तर का फ़ोन नंबर मालूम था। उसने मंगेतर को इतला दी और मंगेतर मकतूला के घर दौड़ा गया। वहां ये खबर सुनाई। इस तरह मकतूला का बाप, माँ और मंगेतर थाने पहुंच गए। इन लोगों ने लाश उस वक्त देखी जब पोस्टमार्टम के बाद थाने वापस आ गई थी। अगर मकतूला के माँ बाप लाश को पोस्टमार्टम से पहले देख लेते तो वो बेहोश हो जाते, क्योंकि लाश कूलों से दोहरी की हुई थी, यानी लाश की टांगें ऊपर वाले धड़ के साथ मिली हुई और पांव सर के साथ थे। इसके अलावा नीचे से लाश भरे न थी। पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने टांगें कूलियों से काटकर सीधी रख दी थीं और ऊपर चादर डाल दी थी। इस तरह लगता था जैसे मकतूला की जिस्मानी पोजीशन कुदरती हो। ये पता चलता ही नहीं था कि लाश 2 टुकड़ों में काटी हुई है। उन्होंने लाश शनाख्त कर ली। बाप ने सब इंस्पेक्टर शंकर दास को बताया कि इसकी बेटी का असल नाम तो मार्था था, मार्था विलियम, लेकिन 12-14 रोज पहले वो मुसलमान हो गई थी और उसने अपना नाम रूबीना मरियम रख लिया था। बाप ने ये भी बताया कि मार्था घर नहीं रहती थी, बल्कि उसने अपनी रिहाइश बिकाइयों की बारिक में रखी हुई थी। हफ्ते की शाम घर आती और इतवार की शाम चली जाती थी। इस हफ्ते की शाम भी वो आई थी और इतवार की शाम चली गई थी। वो यानी कि बाप सोच भी नहीं सकता था कि इसकी बेटी अपने ठिकाने पर पहुंची ही नहीं होगी। अगले रोज यानी सोमवार के दिन, जिस दिन वो थाने में ये बयान दे रहा था, इसकी बेटी का मंगेतर सख्त घबराहट की कैफियत में उसके घर आया और बताया कि मार्था की लाश थाने में पड़ी है, उसे किसी ने कत्ल कर दिया है। इस इत्तला पर बाप थाने पहुंच गया। ये तो हुई वारदात की वो तफसील जो हमें सब इंस्पेक्टर पंडित शंकर दास ने सुनाई थी। मैंने और इंस्पेक्टर क्लार्क ने तफ्तीश असर-ए-नौ करने का फैसला कर लिया। हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि वारदात को 15-16 दिन गुजर गए थे। हमने शंकर दास से कहा कि मकतूला के बाप और मंगेतर को कल सुबह CIA हेडक्वार्टर में भेज दे। हम थाने से निकले तो 4 बज चुके थे। इंस्पेक्टर क्लार्क ने कहा कि इस वक्त तमाम बिकाइयाँ अपनी बारिक में होंगी, बेहतर है वहाँ से मकतूला के मुतालिक कुछ मालूमात ले ली जाएं। तजवीज़ अच्छी थी, हम वक्त ज़ाया भी नहीं करना चाहते थे। जीप में बैठे और वहाँ जा पहुँचे, मैं जिसे बारिक कह रहा हूँ। इसे फौजी ज़बान में डोमेस्टिक कैंप कहा जाता था। वहाँ जाकर देखा, इर्द गिर्द दीवार थी और इसके अंदर एक दूसरे से दूर दूर 3 बारिकें और एक कतार कमरों की थी। वसी लॉन, टेनिस कोर्ट और बैडमिंटन कोर्ट भी बने हुए थे। गेट बंद था। हमें बताया गया कि करीब ही एक बंगले में एक अंग्रेज औरत रहती है, जिसका रैंक लेफ्टिनेंट कर्नल था। कैंप के अंदर जाने के लिए इस औरत की इजाज़त ज़रूरी थी। हम इस बंगले में चले गए। अंग्रेज लेफ्टिनेंट कर्नल ने बड़ी खंदा पेशानी से हमारा इस्तकबाल किया और जब हमने अपना तारुफ कराया तो वो और ज़्यादा इज्जत और एहतराम से पेश आई। मैं इस लड़की के कातिल को फांसी से लटकते देखना चाहती हूँ, इस लेफ्टिनेंट कर्नल ने कहा। बड़ी प्यारी और अपने काम में माहिर लड़की थी। मैं आरता को कभी नहीं भूल सकूंगी। मैंने अंग्रेज औरत का ज़हन पढ़ने के लिए कहा कि सुना है मकतूला मुसलमान हो गई थी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसने कहा। हमें किसी के मज़हब के साथ कोई दिलचस्पी और कोई अनाद नहीं। हम इंसान को किसी और पैमाने से नापा करते हैं। मैंने इसे मार्था इसलिए कहा है कि वो इसी नाम से जानी पहचानी जाती थी। क्या आप हमें इसके मुतालिक कोई ऐसी बात बता सकती हैं जिससे हमें कुछ सुराग मिल जाए? इंस्पेक्टर क्लार्क ने पूछा। मैं इसकी प्राइवेट ज़िंदगी के बारे में तो कुछ नहीं जानती, इस अंग्रेज़ औरत ने जवाब दिया। मैं आपके साथ चलती हूँ। कैंप में इसकी करीबी 2-3 दोस्तों को आपके पास बिठा दूंगी। इन्हें जो कुछ मालूम हुआ आपको बता देंगी। आपके जहन में कोई शक तो आया होगा? मैंने कहा। आपने ज़रूर सोचा होगा कि कातिल कौन हो सकता है। क्या आपके जहन में ऐसा शक आया था कि कत्ल का बायस मकतूला के मजहब की तब्दीली हो सकती है? हो सकता है, उसने जवाब दिया। शायद आपको मालूम ना हो कि मकतूला का मंगेतर भी था। कोई शख्स अपनी इतनी खूबसूरत मंगेतर से
दस्तबरदार होने पर आमादा नहीं हो सकता। इस मंगेतर पर शक किया जा सकता है और कोई और इंतहा पसंद ईसाई भी कातिल हो सकता है। हमने महसूस कर लिया कि इस लेफ्टिनेंट कर्नल के पास कुछ भी नहीं। वो हमें विकाइयों के कैंप में ले गई और वहाँ एक लेफ्टिनेंट औरत से मिलवाया और हमारा तारुफ करवाया। हमने इसे कहा कि मकतूला की जो करीबी और राजदान दोस्तें हैं वो हमारे पास भेज दी जाएं। लेफ्टिनेंट कर्नल चली गई और कैंप की लेफ्टिनेंट हमें दफ्तर के एक कमरे में बिठाकर निकल गई। मैं और इंस्पेक्टर क्लार्क आपस में सलाह मशवरा करने लगे कि तफ्तीश का आइंदा प्रोग्राम क्या हो और किस किस को शामिल तफ्तीश किया जाए। हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि लेफ्टिनेंट 3 लड़कियों को साथ लिए कमरे में दाखिल हो गई और उसने हमें बताया ये मकतूला की बहुत ही करीबी दोस्त थी। हमने लेफ्टिनेंट को जाने के लिए कहा और इन तीनों को इकट्ठे ही अपने पास बिठा लिया। इनसे इनके नाम पूछे तो पता चला कि 2 हिंदू हैं और 1 ईसाई है। इंस्पेक्टर क्लार्क ने मुझे इशारा किया कि मैं इनसे बात शुरू करूं। मैंने सबसे पहले तो इनसे ये पूछा कि इनकी मकतूला के साथ दोस्ती किस हद तक थी। तीनों ने बारी बारी अपना जवाब दिया जो एक ही जैसा था, और वो ये था कि इनकी आपस में गहरी राजदारी थी। दिल की कोई बात एक दूसरे से छुपाती नहीं थी। फिर तो तुम तीनों को उसके मरने का बहुत ही दुख होगा, मैंने कहा, और तुम यकीनन चाहती होगी कि इसके कातिल को बड़ी जल्दी पकड़कर फांसी के तख्ते पर पहुंचा दिया जाए। मेरी ये बात सुनकर 2 लड़कियों के तो आंसू निकल आए और तीसरी ने सर झुका लिया। फिर इनमें से एक ने कहा कि वो चाहती है कि कातिल को पकड़कर इनके हवाले किया जाए और वो अपने हाथों से इसे अजियतें दे दे कर मारे। तो फिर हमें मकतूला की छोटी से छोटी बात भी बताएं, मैंने कहा, कुछ छुपाएं नहीं, वरना हम किसी सुराग तक नहीं पहुंच सकेंगे और कातिल आज़ाद घूमता रहेगा। ये तीनों बिल्कुल ही आज़ाद लड़कियां थीं। ये जहन में रखें कि इस ज़माने में जो लड़कियां जनाना फोर्स में भर्ती हुई और फिकाई बनी थीं वो खासी बदनाम होती थी। इनमें शायद ही कोई शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हो। आम ज़बान में यूँ कह लें कि ये लड़कियां ऐश मौज करती थीं और कोई रोक टोक नहीं थी। इन तीनों लड़कियों ने हमें बहुत कुछ बताया। इस दौरान कई एक सवाल मैंने किए और कई बातें इंस्पेक्टर क्लार्क ने पूछी और इस तरह मकतूला की एक वाज़ेह तस्वीर हमारे सामने आ गई। वो जिंदा दिल और हंसमुख लड़की थी। हंसी मजाक को ज़्यादा पसंद करती थी, रूमान पसंद भी थी, लेकिन ज़्यादा दोस्तियां लगाना उसे पसंद नहीं था। एक बात तो आप जानते ही होंगे, इनमें से एक लड़की ने कहा, हम फिकाई जब बाहर निकलती हैं तो दिल फेंक आशिक हमें फांसने की कोशिश करते हैं, हमारी तरफ दोस्ती का हाथ और सच्चे प्यार का झांसा देते हैं, और अमूमन कोई न कोई फिकाई किसी आदमी को पसंद करके उसके साथ खा पी कर और ऐशो इशरत करके वापस आ जाती है। लेकिन मार्था इस तरह किसी के हाथ नहीं आती थी। चूँकि वो खासी खूबसूरत और पुरकशिश थी, इसलिए उसे उम्मीदवार ज़्यादा मिलते थे और वो हर किसी को हंसकर टाल देती थी। फिर इन लड़कियों ने बताया कि मकतूला स्टेनोग्राफर थी। एयर हेडक्वार्टर के इस शोबे का डायरेक्टर एक अंग्रेज स्क्वाड्रन लीडर था। उसने मकतूला को अपनी पीए भी बना रखा था। मकतूला ने इन दोस्तों से ये बात बिल्कुल भी नहीं छुपाई थी कि ये स्क्वाड्रन लीडर उसे अपनी तफरीह के लिए भी इस्तेमाल किया करता था, और मकतूला ने ये बात शिकायत के रंग में नहीं बताई थी, बल्कि कुछ खुशी थी कि उसका अफसर उस पर इतना मेहरबान है। ये स्क्वाड्रन लीडर मकतूला के साथ दफ्तर में भी प्यार और मोहब्बत की हरकतें कर लिया करता था और कभी इसे अपने साथ अपने घर भी ले जाया करता था। इस स्क्वाड्रन लीडर के बीवी बच्चे इंग्लैंड में थे। हमने जो बात वाज़ेह तौर पर पूछी थी वो इन लड़कियों ने यकीनी अंदाज में बताई। वो ये थी कि मकतूला ऐसे चाल चलन की नहीं थी कि कुछ अरसे एक को दोस्त बनाए रखती और फिर इसे छोड़कर किसी और की दोस्ती में उलझ जाती। इसमें कुछ वक़ार ज़रूर था और वो शायद अपनी कदरों कीमत जानती थी। अपने स्क्वाड्रन लीडर के मुतालिक उसने अपने आप को ऐसी खुशफहमी में मुब्तला किया ही नहीं था कि उसके साथ ये अंग्रेज़ सच्ची मोहब्बत करता था। वो जानती थी कि ये अंग्रेज़ स्क्वाड्रन लीडर अपना वक्त रूमानी अंदाज में गुजार रहा है और अगर कोई और लड़की मकतूला की जगह आ जाए तो वो इसके साथ भी ऐसी ही हरकतें और ऐसा ही रवैया इख्तियार कर लेगा। हम इन लड़कियों को मकतूला के मंगेतर की तरफ ले आए। ये तो हमें पता चल गया था कि मकतूला के ख्यालात, अंदाज और इसकी सोचें क्या थीं और वो किस किस्म के अखलाक और चाल चलन की लड़की थी।
اس کی عمر ابھی 23-24 سال ہی ہوئی تھی۔ منگیتر کی بات آئی تو لڑکیوں نے بتایا کہ دلی محبت کرنے والی بات تھی۔ قتل سے 8-9 مہینے پہلے مقتولہ کی دوستی اس جوان سال آدمی کے ساتھ ہو گئی تھی۔ یہ بھی عیسائی تھا۔ میری ڈائری میں اس کا نام نہیں لکھا ہوا، اس لیے میں اس کا فرضی نام ولسن کہوں گا۔ ولسن کی مقتولہ کے ساتھ دوستی کے متعلق ان لڑکیوں نے بتایا کہ تیسرے چوتھے روز شام کے وقت ولسن یہاں آیا کرتا تھا۔ وہ کسی بڑی پرائیویٹ فرم میں سیلز مینیجر یا کسی ایسے ہی رتبے کا آدمی تھا۔ اس نوکری میں اسے زیادہ تر گھومنا پھرنا پڑتا تھا اور اس کی سواری موٹر سائیکل تھی جو اسے غالباً کمپنی نے دے رکھا تھا۔ لڑکیوں نے یہ بھی بتایا کہ بڑا اچھا موٹر سائیکل تھا۔ ولسن آتا اور مقتولہ کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر ساتھ لے جاتا تھا۔ مقتولہ نے ان تینوں دوستوں کو بتایا تھا کہ یہ سچی محبت ہے اور اسے وہ کورٹ شپ سمجھیں۔ مقتولہ بہت خوش تھی کہ اسے ایسا دوست مل گیا ہے جس کی دوستی کا تعلق اس کے سراپے کے ساتھ نہیں بلکہ دل کے ساتھ ہے۔ تقریباً 4 مہینوں بعد مقتولہ نے بڑی خوشی سے اپنی ان دوستوں کو خوشخبری سنائی کہ ولسن کے ساتھ اس کی باقاعدہ منگنی ہو گئی ہے اور کچھ عرصے بعد شادی ہو جائے گی۔ 2-2.5 مہینے گزرے تو مقتولہ کچھ اداس سی نظر آنے لگی۔ ان دوستوں نے اس سے پوچھا تو پہلے تو وہ ٹالتی رہی۔ آخر ایک روز اس نے انہیں بتایا کہ اس منگیتر کو صرف اس لیے پسند کرتی تھی کہ اس کی نظر اس کے جسم پر نہیں تھی اور وہ پاک محبت کا قائل تھا، لیکن وہ محبت کو اس مقام پر لے آیا ہے جس مقام پر عام لوگ ہمیں لانے کی کوشش کیا کرتے ہیں اور ہم پر روپیہ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ مقتولہ نے منگیتر سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ ایسی دوستی نہیں چاہتی اور یہ سب کچھ شادی کے بعد ہی ہوگا، لیکن ولسن اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ منگنی ہو جانے کا بھی مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ میاں بیوی بن گئے ہیں۔ میں مقتولہ کی یہ بات سن کر کچھ حیران ہوا کہ ایسے مادر پدر آزاد ماحول میں مقتولہ اسے پاک کردار کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ میں نے بے ساختہ مقتولہ کے اس کردار کی تعریف کر ڈالی، لیکن اس کی جو سہیلی عیسائی تھی اس نے کہا کہ وہ اتنے پاک کردار والی بھی نہیں تھی۔ اپنے شعبے کے ڈائریکٹر انگریز اسکواڈرن لیڈر کے ساتھ اس کے تعلقات ناجائز بھی رہے تھے۔ اس نے کبھی افسوس یا شکایت کے رنگ میں یہ بات نہیں کی تھی کہ ایسا کرنے پر مجبور ہے، بلکہ وہ بڑی خوشی سے سناتی تھی کہ اپنے افسر کو اس نے اپنی مٹھی میں رکھا ہوا ہے۔ البتہ اپنے منگیتر کے معاملے میں وہ بڑی بااصول نکلی۔ وہ بڑی سنجیدگی سے کہا کرتی تھی کہ منگنی ہوئی ہے تو باقاعدہ گرجے میں شادی کر کے ہی میاں بیوی والا کھیل کھیلیں گے۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا مقتولہ نے منگیتر ولسن سے بیزاری کا اظہار شروع کر دیا۔ وہ آتا تھا تو اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر چلی جاتی تھی، لیکن اب وہ واپس آ کر پہلے کی طرح خوش نہیں ہوتی تھی۔ ان دوست لڑکیوں نے اسے کہا کہ وہ منگیتر سے خوش نہیں تو منگنی منسوخ کرا دے، لیکن وہ کہتی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی۔ ان لڑکیوں نے بتایا کہ مقتولہ پر روز بروز سنجیدگی طاری ہوتی جا رہی تھی اور وہ چپ چپ سی رہنے لگی تھی۔ اتنی خوش طبع اور ہر وقت ہنسی مذاق کے موڈ میں رہنے والی لڑکی میں یہ تبدیلی ان دوستوں کے لیے تکلیف دہ سی ہوتی گئی۔ منگیتر کا یہ غلط مطالبہ بڑھتا جا رہا تھا۔ آخرکار ایک روز اس نے کہا کہ وہ منگنی منسوخ کرنے کی سوچ رہی ہے۔ ان دوستوں نے اسے مشورہ دیا کہ منگنی توڑنے کی بجائے وہ شادی جلدی کر لے تاکہ منگیتر کی بے صبری ختم ہو جائے، لیکن کوئی ایسی وجہ تھی کہ منگیتر ابھی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مقتولہ اسے دھوکہ سمجھتی تھی اور کہتی تھی کہ ولسن اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا بلکہ ناجائز تعلق رکھنا چاہتا ہے۔ ایک رات ولسن کے ساتھ جا کر وہ واپس آئی تو بستر پر گر پڑی اور بہت روئی۔ ان تینوں لڑکیوں میں سے ایک وہیں تھی۔ وہ پریشان ہو گئی اور مقتولہ سے پوچھا کہ آج کیا نئی واردات ہو گئی ہے۔ مقتولہ نے بتایا کہ ولسن کے ساتھ اس کی اچھی خاصی تلخ کلامی ہو گئی ہے، جسے وہ لڑائی جھگڑا کہتی تھی۔ اس دوست نے اسے یہی مشورہ دیا کہ منگیتر کی فرمائش پوری کرے یا منگنی توڑ دے۔ مقتولہ دراصل یہ صدمہ لیے بیٹھی تھی کہ اس نے پہلی بار دلی یا روحانی محبت کا ذائقہ چکھا تھا اور اسے کچھ اور ہی لذت اور سکون ملا تھا۔ ولسن اس روحانی سکون کو تباہ کر رہا تھا۔ مقتولہ نے یہاں تک کہا کہ اگر ولسن شادی کی خواہش کی بجائے ناجائز دوستی کی خواہش کرتا تو وہ شاید اسے قبول کر لیتی، لیکن وہ اتنی پاک اور پیاری محبت کا خون کرنے سے گھبرا رہی تھی۔ کیوں ملک؟ انسپکٹر کلارک نے مجھ سے کہا
میرا تو خیال ہے کہ مقتولہ نارمل ذہنی حالت والی لڑکی نہیں تھی، یا وہ اپنی ان دوستوں کو غلط باتیں بتاتی رہی ہے۔ تینوں لڑکیوں نے باری باری کہا کہ مقتولہ کوئی غلط بات نہیں بتاتی تھی۔ ان کی بے تکلفی اور رازداری ایسی تھی کہ ایک دوسرے سے کچھ بھی نہیں چھپاتی تھیں۔ میں نے انسپکٹر کلارک سے اتنا کہا کہ اس کا خیال ٹھیک معلوم ہوتا ہے، اور میں خود بھی حیران ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اللہ جسے ہدایت دے کر راہ راست پر لانا چاہتا ہے تو اس کے دماغ میں ایک روشنی ڈال دیتا ہے۔ مقتولہ ایک نیک اور بد کی تمیز رکھنے والی لڑکی تھی۔ میں نے ان لڑکیوں سے پوچھا، کیا مقتولہ ولسن کے سوا کسی اور کو نہیں ملتی تھی؟ لڑکیوں نے بتایا کہ ایسا ہرگز نہیں تھا، وہ بڑی سوشل اور ملنسار لڑکی تھی، ایسا نہیں ہوا۔ لڑکیوں نے بتایا کہ ایسا ہرگز نہیں تھا، وہ بڑی سوشل اور ملنسار لڑکی تھی، ایسا نہیں ہوا کہ اس نے اپنی پرائیویٹ زندگی ولسن تک ہی محدود کر لی ہو۔ اکثر شام کو باہر چلی جاتی تھی اور کبھی رات ذرا دیر سے بھی واپس آتی تھی۔ مثلاً اس نے ایک مسلمان فلائٹ لیفٹیننٹ امجد کے ساتھ آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ یہ وہی امجد تھا جس کی فوٹو مقتولہ کے پرس سے نکلی تھی۔ اس کے بعد مقتولہ کا یہ معمول بن گیا کہ کبھی شام امجد کے ساتھ گزارتی اور کبھی ولسن کے ساتھ، لیکن مزاج اور طبیعت کے لحاظ سے مقتولہ میں ایسی کوئی تبدیلی آ گئی تھی کہ وہ زیادہ تر سنجیدہ رہنے لگی تھی۔ امجد کے متعلق مقتولہ نے اپنی دوستوں کو اتنا ہی بتایا تھا کہ اچھا آدمی ہے، اس کی عادات اچھی ہیں اور اخلاقی لحاظ سے گندا آدمی نہیں۔ لڑکیاں مقتولہ سے پوچھتی رہتی تھیں کہ امجد کی دوستی محبت والی ہے یا وقت گزارنے والی، لیکن مقتولہ اس کا کوئی خاص جواب نہیں دیتی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرتے، پوچھتے اور ان سے صحیح جواب سنتے ہمیں ذرا سی بھی دشواری نہیں ہو رہی تھی۔ با اخلاق اور شریفانہ گھرانوں کی کسی عورت سے کسی مرد کے ساتھ تعلقات کی بات معلوم کرنا، یا کسی مرد اور عورت کے تعلقات کی باتیں پوچھنا ناممکن نہیں تو بے حد مشکل ضرور ہوتا تھا، لیکن ان لڑکیوں میں اتنی بے باکی تھی جو بے حیائی کی حد تک پہنچ رہی تھی۔ کئی باتیں تو وہ بغیر پوچھے ہی اگل دیتی تھیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ آزاد ماحول کی لڑکیاں تھیں، اور دوسری وجہ یہ کہ میرے ساتھ ایک انگریز انسپکٹر تھا۔ لڑکیاں اس انگریز پر یہ ظاہر کرتی تھیں کہ وہ بھی انگریزوں سے کم نہیں۔ تینوں لڑکیاں انگریزی بڑی اچھی بولتی تھیں۔ لڑکیاں ہمارے سوال کا جواب نہ دے سکیں کہ جب مقتولہ کی دوستی امجد کے ساتھ شروع ہوئی تو ولسن کا رد عمل کیا تھا۔ مقتولہ نے اپنی ان دو دوستوں کو اس دوستی کے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اس سلسلے میں لڑکیوں کے ساتھ جو باتیں ہوئیں، ان سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مقتولہ اب اپنی پرائیویٹ زندگی کی باتیں اپنی دوستوں سے کرنے میں محتاط ہو گئی تھی۔ یہ دو لڑکیوں نے صاف بتایا کہ مقتولہ زیادہ سنجیدہ رہنے لگی تھی۔ ایک روز مقتولہ نے اچانک اپنی دوستوں کے درمیان یہ بم پھینکا کہ وہ مسلمان ہو گئی ہے اور اب اس کا نام روبینہ مریم ہے۔ مقتولہ کی دوستوں نے اس پر بہت زور دیا کہ وہ واپس اپنے مذہب میں آ جائے، اور مسلمان مخالف بہت باتیں بھی کیں، لیکن مقتولہ تہہ دل سے اسلام قبول کر چکی تھی، اور اس نے لڑکیوں کو اپنا نیا سروس کارڈ بھی دکھایا جو اس نے تبدیل کروا لیا تھا، اور اس پر اس کا اسلامی نام لکھا ہوا تھا۔ میرے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے لڑکیوں نے بتایا کہ مقتولہ نے ان کے ساتھ دوستی ترک نہیں کی تھی، لیکن ان تینوں کے دلوں میں اب اس کا پہلا والا پیار نہیں رہا تھا۔ مقتولہ نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ پھر ایک روز ان لڑکیوں کو یہ خبر ملی کہ مقتولہ قتل ہو گئی ہے۔ ہم وکائیوں سے رخصت ہوئے تو 7 بج چکے تھے۔ ہماری پہلی کامیابی تھی کہ ہمیں یہاں سے بڑی قیمتی معلومات حاصل ہوئی تھیں۔ میں اور انسپکٹر کلارک اس نتیجے پر متفق تھے کہ ہمارا مشتبہ نمبر 1 مقتولہ کا منگیتر ولسن ہے۔ لڑکیوں کی باتوں سے یہ پتہ چلتا تھا کہ مقتولہ برائے نام مسلمان نہیں ہوئی تھی، نہ ہی اس نے اپنے مسلمان دوست کو خوش کرنے کے لیے رسمی طور پر اسلام قبول کر لیا تھا، بلکہ وہ مذہب کی اس تبدیلی میں بہت ہی سنجیدہ تھی۔ ہم نے ایک خاص بات نوٹ کر لی، وہ یہ کہ سب انسپکٹر شنکر داس نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی کہ مقتولہ کی دوستوں سے اس کی پرائیویٹ زندگی کے متعلق کچھ معلوم کر لیتا، جس طرح ہم نے کیا تھا۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ شنکر داس تفتیش کو اپنی مرضی اور اپنے تعصب کے مطابق کسی اور طرف لے جا رہا تھا۔
اگلی صبح ہم اپنے آفس میں گئے تو مقتولہ کا باپ اور اس کا منگیتر آئے بیٹھے تھے۔ ہم پہلے باپ کو تفتیشی کمرے میں لے گئے۔ قدرتی بات تھی کہ وہ بہت ہی مغموم تھا۔ اس سے ہم نے پہلی بات یہ پوچھی کہ اس کے دل میں کسی پر شک ہے کہ وہ اس کی بیٹی کا قاتل ہو سکتا ہے۔ وہ کتنی ہی دیر سر جھکائے سوچ میں کھویا رہا۔ سوچ لیں، اچھی طرح سوچ کر جواب دیں، میں نے کہا۔ جو آپ کے ذہن میں آتی ہے کہہ گزریں، ڈریں بالکل نہیں۔ ہمارا مقصد آپ کی بیٹی کے قاتل کو پکڑنا ہے۔ آپ کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی، اگر مسلمانوں کے خلاف دل میں کوئی بات آتی ہے تو کہہ ڈالیں۔ جب بھی سوچتا ہوں کہ بیٹی کے منگیتر کا نام ہی سامنے آتا ہے۔ باپ نے کہا، لیکن ایک مہربانی یہ کرنا کہ منگیتر سے تفتیش کرتے ہوئے میرا حوالہ نہ دینا، مجھے شک اسی پر ہے۔ انسپکٹر کلارک نے اسے کہا کہ اس کے اس شک سے ہم متفق ہیں، لیکن وہ وضاحت کریں کہ اسے اس شک پر شک کیوں ہے۔ کیا اس نے کوئی ایسی بات کی تھی؟ جی ہاں، میں خود بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، باپ نے کہا۔ قتل سے 10-11 روز پہلے ولسن نے میرے گھر آ کر بڑے غصے میں کہا تھا کہ مارتھا نے اسلام قبول کر لیا ہے، اسے سمجھائیں کہ واپس اپنے مذہب میں آ جائے، ورنہ میں کسی اور طریقے سے اسے سیدھے راستے پر لاؤں گا۔ بیٹی نے ابھی مجھے یہ بات نہیں بتائی تھی، ولسن کو پہلے بتا دی۔ غصہ مجھے بھی آیا تھا اور افسوس بھی ہوا تھا، لیکن ایک باپ کی حیثیت سے اسے سمجھانا چاہتا تھا۔ ولسن تو مرنے مارنے پر آیا ہوا تھا۔ ولسن کے ساتھ آپ کی بیٹی نے خوشی سے منگنی کی تھی؟ میں نے کہا، کیا اس کے بعد کبھی آپ کی بیٹی نے آپ سے کوئی ایسی بات کی تھی جیسے وہ ولسن کے ساتھ اب اتنی خوش نہیں جتنی منگنی کے وقت تھی؟ جی ہاں، باپ نے جواب دیا۔ منگنی کے خاصے عرصے بعد مارتھا نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ منگنی سے پہلے ولسن جیسا ہوا کرتا تھا اب ویسا نہیں رہا۔ اس کی ماں نے مجھے بتایا، اور ایک بار مارتھا گھر آئی تو میں نے اور اس کی ماں نے الگ بٹھا کر اسے پوچھا کہ وہ ولسن سے اتنی بیزار کیوں ہوتی جا رہی ہے۔ مارتھا نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ وہ ہے تو میرا منگیتر، لیکن اب وہ میرے ساتھ غلط قسم کی دوستی لگانا چاہتا ہے۔ اس کی فرمائش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہوٹل میں کمرہ بک کرائے گا اور ایک دن رات وہاں گزاریں گے۔ مارتھا اس کی یہ فرمائش پوری نہیں کرتی تھی۔ باپ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے جو باتیں سنائیں ان کا لب لباب یہ تھا کہ مقتولہ ولسن سے بالکل ہی بیزار ہو چکی تھی، اور اس نے باپ کو بتایا تھا کہ ولسن اسے دھمکیاں دیتا ہے۔ باپ نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ولسن اسے یعنی باپ کو بھی دھمکیاں دیتا تھا۔ باپ نے 2-3 مرتبہ ولسن سے کہا کہ بہتر ہے وہ مارتھا سے منگنی توڑ لے، لیکن وہ کہتا تھا کہ اس میں اس کی توہین ہے اور وہ مارتھا کو ایسا سبق سکھائے گا کہ باقی عمر یاد رکھے گی۔ مختصر یہ کہ دل میں مارتھا کی محبت کی جگہ اس نے دشمنی پیدا کر لی تھی۔ باپ نے یہ بھی بتایا کہ ایک روز ولسن بڑے غصے میں آیا اور اسے کہا کہ مارتھا نے ایک مسلمان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا ہے، اسے سمجھائیں ورنہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ ہمارے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے باپ نے کہا کہ سچی بات ہے کہ ولسن اسے بھی برا لگنے لگا تھا اور وہ خود چاہتا تھا کہ مقتولہ کے ساتھ اس کی منگنی منسوخ ہو جائے۔ ہمارے کہنے پر اس نے زیادہ واضح کر کے کہا کہ ولسن کچھ اوچھی اور گھٹیا حرکتوں پر اتر آیا تھا۔ باپ کو بھی معلوم ہو چکا تھا کہ مقتولہ نے ایک مسلمان کے ساتھ دوستی کر لی ہے اور اس کے ساتھ ہوٹلوں میں بھی جاتی دیکھی گئی ہے اور باہر باغ میں اس کے ساتھ دیکھی جاتی ہے۔ باپ نے اس کی کوئی خاص پرواہ نہیں کی تھی، لیکن ولسن اسے کچھ زیادہ ہی پریشان کرنے لگا تھا۔ میں نے کہا کہ سنا ہے ولسن کا بڑا بھائی پولیس انسپکٹر ہے اور امبالہ میں ہے۔ یہ سنتے ہی باپ نے کہا کہ اسے ولسن اس بھائی کا ڈراوا بھی دیتا رہتا تھا۔ ولسن کا خیال تھا کہ وہ کوئی سا بھی جرم کرے گا یا کسی پر ہاتھ اٹھائے گا تو اس کا بھائی اسے چھڑا لے گا۔ باپ نے یہ بھی بتایا کہ سب انسپکٹر شنکر داس کو بھی اس نے کہا کہ اسے ولسن پر شک ہے، لیکن شنکر داس نے ولسن کو صرف ایک بار رسمی طور پر تھانے بلایا تھا۔ قتل کے تیسرے چوتھے روز ولسن کا یہ بھائی یہاں آیا تھا اور پتہ چلا کہ تھانے میں کچھ وقت گزار کر واپس چلا گیا تھا۔ اس کے بعد ولسن کو شنکر داس نے پوچھا تک نہیں۔ باپ نے ہمارے شک کی تائید کر دی۔ ہم نے اسے یہ یقین دلا دیا کہ اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوگی اور وہ ہر طرح محفوظ رہے گا، اور اسے کوئی نئی بات معلوم ہو
تو کسی بھی وقت آ کر ہمیں بتا دے۔ اس طرح اسے مطمئن کر کے باہر بھیج دیا اور ولسن کو اندر بلایا۔ وہ آیا تو ہم نے اسے بٹھا لیا۔ مسٹر ولسن، انسپکٹر کلارک نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کہا، نہ اپنا وقت ضائع کرو، نہ ہمیں پریشان کرو، بڑے آرام کے ساتھ کہہ دو کہ مقتولہ کو تم نے قتل کیا ہے۔ نہیں نہیں، اس نے اٹھ کر بڑی تیزی سے کہا، مجھ پر ایسا شک نہ کریں، میں مارتھا کو واپس اپنے مذہب میں لا رہا تھا۔ سنو ولسن، میں نے کہا، بیٹھ جاؤ، زیادہ خوش فہمی ذہن سے نکال دو کہ امبالہ سے تمہارا بھائی آ کر تمہیں چھڑا لے گا۔ یہ تھانہ نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پتھر بھی بول اٹھتے ہیں۔ بول پڑو گے تو فائدے میں رہو گے، اور اگر ہمیں بلوانا پڑا تو انتہائی سزا دلوائیں گے، جس کو سزائے موت کہتے ہیں۔ تعاون کرو گے تو عمر قید بھی نہیں ہونے دیں گے۔ اب یہاں سے تم گھر نہیں جا سکو گے۔ وہ رونے پر آ گیا۔ اقبال جرم کی طرف آتا ہی نہیں تھا۔ انسپکٹر کلارک نے اسے کہا کہ اس کے خلاف بڑی ٹھوس شہادت ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ مقتولہ اس دنیا میں نہیں تو اسے وہ جو دھمکیاں دیتا رہا ہے وہ اس کے ساتھ قبر میں چلی گئی ہیں۔ بہت سے گواہ اور ٹھوس شہادت ثابت کرنے والے زندہ ہیں۔ ولسن مان نہیں رہا تھا۔ ہم نے ہر وہ بات اس کے سامنے رکھی جو مقتولہ کی دوست نے اور مقتولہ کے باپ نے ہمیں بتائی تھیں۔ ولسن ہر بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اس کی زبان پوری طرح ہکلا رہی تھی۔ اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ بعض باتیں تو ایسی الجھی ہوئی تھیں جن کا کوئی مطلب ہی پلے نہیں پڑتا تھا۔ مختصر بات یہ کہ وہ اپنے انداز اور اوٹ پٹانگ باتوں اور حرکتوں سے اپنے خلاف شک پختہ کرتا چلا گیا۔ ہم دونوں انسپکٹروں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے حوالات میں بند کر دیا جائے اور سوچنے کی مہلت دی جائے، اور اگر پھر بھی یہ انکار پر قائم رہتا ہے تو دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ چنانچہ اسے ہم نے کہا کہ وہ ہمارا مہمان رہے گا اور سیل میں بیٹھ کر آرام سے سوچے اور اس کا جی چاہے ہمیں بتا دے اور اقبالی بیان دے دے۔ اگر تعاون نہیں کرے گا تو اسے اس عمل میں ڈال دیا جائے گا جس کی صرف اس نے کہانیاں سنی ہوں گی، اور اگر وہ یہاں مر بھی گیا تو اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اس کی لاش غائب کر دی جائے گی۔ وہ تڑپتا، چیختا اور کچھ نہ کچھ بولتا رہا اور ہم اسے دھکیلتے گھسیٹتے ہوئے سیل میں بند کرائے۔ میں نے مقتولہ کے باپ سے پوچھ گچھ سے پہلے ایئر ہیڈ کوارٹر فون کر دیا تھا کہ فلائٹ لیفٹیننٹ امجد کو ہمارے ہیڈ کوارٹر بھیج دیا جائے۔ وہ ایئر ہیڈ کوارٹر کے ہی ایک شعبے میں کام کرتا تھا۔ مقتولہ کے باپ اور ولسن سے فارغ ہوئے تو ہمیں بتایا گیا کہ فلائٹ لیفٹیننٹ امجد 1 گھنٹے سے آیا بیٹھا ہے۔ ہم نے اسے تفتیش کے کمرے میں بلا لیا۔ بڑا خوبرو جوان تھا، 25 سال سے کچھ اوپر عمر تھی۔ وہ مجھے اس لیے بھی اچھا لگا کہ اسی دوست نے مقتولہ کو مسلمان کیا تھا۔ ہم نے اس کے ساتھ کچھ ذاتی باتیں شروع کر دیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ بے تکلف ہو جائے۔ وہ فائٹر پائلٹ تھا اور انڈین ایئر فورس کے ایک فائٹر اسکواڈرن میں رہا تھا۔ امجد 1 سال پہلے اسے نہ جانے کیا ہو گیا کہ جو ہی جہاز زمین سے اٹھتا اور کچھ بلندی پر لے جاتا تو اس کا بلڈ پریشر گرنا شروع ہو جاتا تھا۔ چند مرتبہ تو بلڈ پریشر اتنا گر گیا کہ اسے چکر آنے لگے اور وہ ہوائی جہاز واپس اتار لایا، اور 1-2 مرتبہ تو وہ لینڈنگ کے وقت کریش ہوتے ہوتے بچا۔ اس کا ڈاکٹری معائنہ ہوا، علاج بھی ہوا، لیکن یہ نقص رفع نہ ہو سکا کہ ہوا میں بلند ہوتے ہی اس کا بلڈ پریشر گر جاتا تھا۔ نقص خطرناک تھا۔ وہ اثر و رسوخ والے باپ کا بیٹا تھا۔ اس کی کوششوں سے امجد کو فلائنگ سے ہٹا کر ایئر ہیڈ کوارٹر کے ایک شعبے میں دفتر میں کام پر لگا دیا گیا۔ اس کے ساتھ باتیں ہوئیں تو ہم نے دیکھا کہ پورے اعتماد انداز میں بولتا ہے اور کوئی الجھاؤ نہیں رکھتا۔ انسپکٹر کلارک سے وہ مرعوب نہیں ہوا کہ یہ انگریز ہے، بلکہ اسے اپنے برابری کی سطح پر بات کرتا رہا۔ ہم اسے مقتولہ کی دوستی کی طرف لے آئے۔ اس نے بلا جھجک ساری بات بتا دی۔ یہ میں آپ کو اپنی زبان میں سناؤں گا۔ اس نے بات ان الفاظ سے شروع کی کہ کسی بھکائی کے ساتھ دوستی گانٹنا کوئی مشکل کام نہیں، جیب میں مال ہونا چاہیے۔ اسے مقتولہ بڑی اچھی لگتی تھی۔ پہلے پہل تو اس نے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امجد کی دوستی ایک اور لڑکی کے ساتھ چل رہی تھی، وہ بھی بھکائی تھی اور فلائٹ لیفٹیننٹ اس کا رینک تھا۔ وہ ٹرانسفر ہو کر کہیں اور چلی گئی اور امجد اکیلا رہ گیا۔ امجد نے اپنے متعلق بتایا کہ وہ عورتوں کی طرف ایسی توجہ نہیں دیا کرتا تھا جس طرح وہ لوگ دیتے ہیں۔
जिन्हें औरतों के शिकारी कहा जाता है। इसने अपना कुछ वक़ार कायम रखा हुआ था। वैसे ही इसकी तवज्जो मकतूला की तरफ हो गई। उसने मकतूला के करीब होना शुरू कर दिया। ये इन दिनों की बात है जब मकतूला विल्सन से बेजार होती जा रही थी, क्योंकि विल्सन उसे गलत तरफ ले जा रहा था। अमजद ने बताया कि उसने दोस्ती तो किसी और नीयत से लगाई थी, लेकिन मकतूला को वैसा ना पाया जैसा वो समझा था। उसका ख्याल था कि मकतूला फ्लर्ट किस्म की सोशल लड़की होगी, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात न देखी, बल्कि एक ऐसी संजीदगी देखी जो अमजद को कुछ अच्छी लगी। मकतूला ने अमजद को प्यार मोहब्बत के मामले में मायूस ना किया। वो तो अपना आप अमजद के हवाले कर दिया करती थी। अमजद मकतूला के हुस्न से बहुत ही मुतासिर था, लेकिन एक हद तक, यानी प्यार और मोहब्बत की हद तक। मकतूला अमजद को इस हद पर रोक लेती थी जहाँ से बदकारी शुरू होती थी। अमजद ने मकतूला के इस किरदार से मुतासिर होकर कभी ऐसी फरमाइश न की जैसी उसका मंगेतर विल्सन करता रहता था। एक रोज़ मकतूला ने अमजद से कह दिया कि ऐसे दिली प्यार और मोहब्बत को नापाक न किया जाए तो फिर ये मोहब्बत रूह में उतर जाती है। अमजद ने मकतूला की ये बात दिलो जान से कबूल कर ली, लेकिन अमजद इससे पूछे बिना न रह सका कि इसमें ऐसी पाकीज़गी कहाँ से आ गई है। वो तो कुछ और समझकर उसके करीब हुआ था। मकतूला ने कहा कि वो चाहती यही थी कि अमजद इससे ये सवाल करे। मकतूला ने इसके जवाब में अमजद को अपनी मंगनी की बात सुनाई और कहा कि वो इस मंगेतर विल्सन से ऐसे ही प्यार की तवक्को रखती थी, लेकिन वो शख्स बदी की तरफ आ गया और फरमाइश पूरी न होने से मुझसे बिगड़ने लगा था। मकतूला ने तफसील से अमजद को विल्सन के रवैये के बारे में बताया और कहा कि इसे, यानी कि मकतूला को दिली सदमा हुआ कि विल्सन इसके प्यार को नापाक करना चाहता था। मेरी पूरी बात सुनोगे अमजद? मकतूला ने अमजद से कहा। तुम्हें हैरान नहीं होना चाहिए कि मेरे ख्यालात और मेरे एहसासात में ये इनकलाब किस तरह आ गया है। मेरा ख्याल है कि मेरे मंगेतर ने ही मेरी ज़ात में ये इनकलाब पैदा किया है। थोड़े ही अरसे से ये ख्याल मुझे परेशान कर रहा है कि मर्द ने खूबसूरत औरत को अपनी तस्कीन का ज़रिया बना लिया है। मैं अपनी बात करूंगी। मैं जिस अंग्रेज़ स्क्वाड्रन लीडर की स्टेनो और पीए हूँ, वो मुझे अपनी तफरीह तबे का ज़रिया बनाए रखता है। मैं मजबूर हूँ। मेरे भाई छोटे हैं, इन्हें तालीम दिलवानी है, और मेरा बाप 1 साल बाद रिटायर्ड हो जाएगा और उसकी तनख्वाह जब पेंशन में बदलेगी तो बहुत ही कम होगी। मैं घर की आमदनी में इजाफा चाहती हूँ, जो हो गया है। मैं जिधर जाती हूँ दोस्ती की दावतें मिलती हैं और ये लोग मेरे इर्द गिर्द मक्खियों की तरह मंडलाते और भिनभिनाते हैं। विल्सन से मोहब्बत मिली थी, वो भी शिकारी निकला। तुम भी मेरी वैसी ही दोस्ती के ख़्वाहां थे जैसे दूसरी चाहते हैं। ये सोच सोचकर मुझे अपने आप से नफरत होने लगी है। मैंने यकीन कर लिया कि मुझे वो प्यार और वो मोहब्बत किसी से भी नहीं मिलेगी जो मेरा दिल और मेरी रूह चाहती है। मैं तुम्हें एक बात सुनाना चाहती हूँ। हो सकता है कि तुम कहोगे कि ये लड़की ज़हनी तौर पर नॉर्मल है ही नहीं, कुछ भी कह लेना, पर मेरी बात सुन लो। हमारा घर छोटी सी एक आबादी में है। ये मिडिल क्लास के लोगों की आबादी है। कुछ मकान 2 मंजिला भी हैं और वहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है। मैं इतवार का दिन घर पर गुजारती हूँ और कभी अपने मकान की छत पर चली जाती हूँ। 3-4 मरतबा मैंने एक मकान की फसील के साथ एक लड़की को देखा जो 4-5 मकान परे एक लड़के को देख रही होती है। लड़का अपने घर की फसील के पीछे खड़ा होता है। दोनों इधर उधर देखकर एक दूसरे को सलाम करते हैं और एक दूसरे को हाथ हिलाते हैं। इसे कोठों का प्यार कहा जाता है। इसे लोग अच्छा नहीं समझते, लेकिन मैं सोचा करती हूँ कि लड़की ने अपना पर्दा भी रखा हुआ है, अपनी असमत को भी महफूज रखा हुआ है और प्यार और मोहब्बत भी कर रही है। मुझे इनका मासूम प्यार इतना अच्छा लगता है कि कभी तो मैं तसव्वुरों में अपने आप को इस लड़की की जगह देखती हूँ। मुझे मालूम है कि ये लड़की भी और वो नौजवान भी मुसलमान हैं। अगर इनमें शर्म और हिजाब माने ना होता और अगर इनके घरों में पाबंदियां ना होती तो दोनों अब तक बाहर मुलाकात कर रहे होते और ये लड़की अपनी असमत और आबरू से कभी की दस्तबरदार हो चुकी होती। फिर मैंने 2 मुसलमान दुल्हनें देखी थीं। इनके चेहरों पर शर्म और हिजाब और मासूमियत देखी तो ऐसा रश्क पैदा हुआ कि मैं भी ऐसी ही दुल्हन बनूं। ये दोनों भी मुसलमान थीं। वो फसील के साथ लगी हुई लड़की और ये 2 दुल्हनें मेरे ख्यालात पर ऐसी गालिब आईं कि मेरे अंदर इनकलाब पैदा होने लगा।
میں جانتی ہوں کہ غلط قسم کی آزاد خیالی بعض مسلمان گھرانوں میں بھی پہنچ گئی ہے، لیکن زیادہ تر گھروں میں عزت و آبرو اور عصمت کو سب سے زیادہ عزیز سمجھا جاتا ہے اور وہاں شرم و حجاب موجود ہے۔ اس طرح سوچتے سوچتے مجھے مسلمان اچھے لگنے لگے۔ اب میرے منگیتر نے مجھے ایسا صدمہ دیا ہے کہ میں تمہارے مذہب کی طرف مائل ہوتی جا رہی ہوں۔ یوں محسوس کرتی ہوں جیسے مجھے پناہ تمہارے مذہب میں ہی ملے گی۔ کیا تم میرے ان خیالات کی قدر کر سکتے ہو؟ اگر مجھے دھوکے میں رکھنا ہے تو مجھے آج ہی بتا دو۔ امجد نے مقتولہ کے یہ خیالات بڑی لمبی تفصیل سے سنائے تھے۔ میں نے تو بات بہت ہی مختصر کی۔ امجد امیر گھرانے کا چشم و چراغ تھا، لیکن اس کے بیان کے مطابق اس کے گھر میں عزت اور وقار کی پوری حفاظت کی جاتی تھی اور مذہب کو اولیت حاصل تھی۔ امجد نے محسوس کر لیا کہ مقتولہ اسلام کی طرف مائل ہو رہی ہے، بلکہ ہو چکی ہے، اور اب اس سے رہنمائی اور حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ اس نے اس کو نہ تو کوئی بات سنایا اور نہ کوئی اور بات سنائی، بس اس کے ساتھ ایسا پیارا رویہ اپنا لیا جس سے متاثر ہو کر مقتولہ اس کی مرید ہو گئی۔ امجد اسے یہ تاثر دے رہا تھا کہ جو شرم و حجاب وہ چاہتی ہے وہ صرف مسلمان گھرانوں میں ہی مل سکتا ہے۔ میں بات کو اور زیادہ مختصر کرتا ہوں۔ امجد نے ایک ایسے مولوی کے ساتھ بات کی جو روایتی ملا نہیں تھا، بلکہ روشن خیال مسلمان تھا اور دین اسلام کا مطالعہ تو اس نے بے پناہ کر رکھا تھا۔ اس قابل احترام شخص نے امجد سے کہا کہ وہ اس لڑکی کو اس کے پاس لے کر آئے۔ مقتولہ امجد کے ساتھ گئی۔ 2 تعلیم یافتہ اور معزز گواہ بلا لیے گئے۔ انہوں نے مقتولہ سے یہ پوچھ کر تسلی کر لی کہ اس پر کوئی جبر تو نہیں کیا گیا، نہ اسے کوئی لالچ دیا گیا ہے۔ پھر اسے باقاعدہ حلقہ بگوش اسلام کر لیا گیا اور امجد نے اس کا نام روبینہ مریم رکھا۔ امجد اور روبینہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ شادی کر لیں گے۔ امجد بہت ہی خوش تھا کہ اس نے بہت بڑی نیکی کی ہے۔ میری رائے کے مطابق امجد کی اصل نیکی یہ تھی کہ اس نے پرواہ ہی نہ کی کہ روبینہ شادی شدہ نہیں تھی، لیکن کنواری بھی نہیں تھی اور غیر مردوں سے ناجائز دوستی لگا چکی تھی، اور امجد نے اسے اس بدی کے راستے سے ہٹا کر ایک پاکیزہ اور باعزت ازدواجی زندگی پیش کی تھی۔ مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ دونوں شادی کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ روبینہ قتل ہو گئی۔ امجد نے ایک اور بات بتائی جو یہ تھی کہ ولسن نے 2 بار اسے ٹیلی فون پر دھمکی دی تھی۔ امجد کے بیان کے مطابق ولسن نے اسے فون پر کہا تھا کہ مارتھا کی دوستی سے پاس آ جاؤ ورنہ تمہارے ماں باپ باقی عمر تمہیں روتے رہیں گے۔ امجد نے اسے کہا کہ آئندہ اس لڑکی کو مارتھا نہ کہنا، وہ روبینہ ہے، اور میرے سامنے آؤ، پھر دیکھتے ہیں کس کے ماں باپ روئیں گے۔ تم مجھے نہ کہو، بلکہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ اب روبینہ سے دور رہنا۔ امجد کا ارادہ یہ تھا کہ مقتولہ کے ساتھ شادی کر کے اسے دین اسلام کی تعلیم دے گا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو اس شادی پر راضی کر لیا تھا، بلکہ اس کا باپ خوش تھا کہ بیٹے نے ایک غیر مسلم لڑکی کو مسلمان کر لیا ہے۔ ولسن پر ہمیں جو شک تھا وہ مزید پختہ ہو گیا۔ امجد کو ہم نے فارغ کر دیا اور ولسن کو حوالات سے نکالا نہیں، بلکہ وہیں جا کر اسے کہا کہ وہ بول پڑے، اور یہ بھی کہا تھا کہ اس کے بچ نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں رہی، کیونکہ مزید شہادتیں اس کے خلاف چلی آ رہی ہیں۔ ولسن ابھی تک اپنے انکار پر قائم تھا اور وہ روتا اور منتیں بھی کرتا تھا کہ وہ بے گناہ ہیں، اسے چھوڑ دیا جائے۔ ہم نے اسے حوالات میں ہی رہنے دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ ہمارے پاس ایک کیس اور تھا، ہم نے باقی دن اس میں صرف کر دیے۔ اگلے روز روبینہ کے قتل کے سلسلے میں تفتیش کے لیے ایئر ہیڈ کوارٹر کے اس شعبے میں بھی گئے جہاں روبینہ کام کرتی تھی۔ اس کے ڈائریکٹر سے ملے اور کچھ ضروری باتیں معلوم کیں۔ یہ انگریز اسکواڈرن لیڈر روبینہ کے قتل پر بہت ہی افسوس کا اظہار کرتا تھا۔ اسی رات کا ذکر ہے کہ 9 بجے کے کچھ دیر بعد میں اپنے گھر میں تھا کہ ایک ایسائی مجھ سے ملنے آیا۔ اس کا نام عبدالرشید تھا۔ نئی دلی میں وہ شنکر داس کے تھانے میں ایسائی تھا، اور میرے گھر آ کر اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے صرف مسلمان سمجھ کر آیا ہے اور میری کچھ رہنمائی کرنا چاہتا ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ میں اسے راز میں رکھوں کہ وہ مجھے گھر آ کر ملا تھا اور مجھے کچھ اشارات دیا تھا۔ اس نے پہلی بات یہ بتائی کہ سب انسپکٹر شنکر داس روبینہ کے قتل کی تفتیش کسی اور طرف لے جانے کی کوشش میں تھا۔ ایسائی نے کہا کہ یہ ہندو مسلمانوں کے خلاف بڑا ہی سخت متعصب ہے اور اس کی کوشش یہ تھی کہ قتل کی یہ واردات فلائٹ لیفٹیننٹ امجد پر ثابت کی جائے۔
یعنی روبینہ کو امجد نے قتل کیا ہے۔ یہ تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ امجد کو شنکر داس نے شامل تفتیش کر کے 3 تھانے میں بھی رکھا تھا اور ایئر فورس پولیس نے اسے رہائی دلوائی تھی۔ ہم نے جب امجد سے بیان لیا تھا تو اس سے پوچھا کہ شنکر داس نے اسے 3 تھانے کیوں بٹھائے رکھا تھا؟ امجد نے بڑے شگفتہ انداز میں جواب دیا تھا کہ یہ ہندو تھانے دار اسے گواہ نہیں بلکہ مشتبہ قرار دے رہا تھا اور اس طرح بات کرتا تھا جیسے قاتل امجد ہو۔ اب ASI اس کی تصدیق کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ شنکر داس نے اس جگہ جہاں لاش پڑی پائی گئی تھی ارد گرد کچھ بھی نہ دیکھا۔ موقع واردات سے زمین کوئی نہ کوئی اشارہ یا سراغ دے ہی دیا کرتی ہے۔ عبدالرشید شنکر داس کے ساتھ گیا تھا۔ عبدالرشید نے اپنی دلچسپی کے لیے اس جگہ کے ارد گرد زمین دیکھی تھی۔ یہ اس نے اس لیے دیکھی تھی کہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ لاش کا خون خشک ہو چکا ہے اور بوری کے ساتھ خون ہے ہی نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ قتل کہیں اور کیا گیا اور بہت دیر بعد لاش یہاں لا کر پھینکی گئی۔ عبدالرشید کو خیال آیا کہ لاش کوئی آدمی سر پر اٹھا کر تو نہیں لایا ہوگا، ریڑھا یا ٹانگا استعمال کیا ہوگا یا گاڑی پر لاش لائی گئی ہوگی۔ عبدالرشید نے مجھے بتایا کہ وہ زمین دھول والی تھی، گھاس کی ایک پتی بھی نہیں تھی۔ سب تماشائی اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے تمام کھرے مٹا ڈالے۔ عبدالرشید ایک ماہر سراغ رساں کی طرح ذرا دور دور گھوما پھرا اور اسے ایک چیز نظر آ گئی۔ یہ چیز تھی ایک موٹر سائیکل کے ٹائروں کے نشان۔ ریس کورس کے بالکل قریب سے پکی سڑک گزرتی تھی۔ عبدالرشید نے دیکھا کہ ان ٹائروں کے نشان پکی سڑک سے اس طرف گئے جدھر لاش پھینکی گئی تھی۔ آگے لوگوں نے یہ نشان مٹا ڈالے۔ عبدالرشید نے کچھ دور جا کے دیکھا تو موٹر سائیکل کے نشان پھر نظر آئے۔ اب وہ گھوم کر واپس سڑک پر چلے گئے۔ ٹائروں کے نشان بڑے صاف تھے۔ جہاں موٹر سائیکل پکی سڑک پر گیا وہاں سڑک پر کچھ خون بکھرا ہوا تھا اور کچھ ٹوٹے ہوئے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ موٹر سائیکل سوار صبح تماشائیوں کو دیکھ کر ادھر گیا ہو اور لاش دیکھ کر گھوم پھر کر سڑک پر آ گیا ہو، لیکن یہ خون کیسا تھا اور یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیسے تھے؟ سڑک کے دوسری طرف کچھ دکانیں تھیں۔ عبدالرشید نے ان دکانداروں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ رات ایک موٹر سائیکل کی ٹکر ایک فوجی ٹرک کے ساتھ ہو گئی تھی اور فوجی ٹوٹے ہوئے موٹر سائیکل کو اور اس کے سوار کو ٹرک میں ڈال کر اسپتال لے گئے تھے۔ عبدالرشید نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ یہ ایکسیڈنٹ رات کو 3 بجے کے ذرا بعد ہوا تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ یہ موٹر سائیکل سوار رات 3 بجے ادھر آیا تھا اور یہ بات شک پیدا کرتی تھی۔ ٹائروں کے نشان دیکھ کر آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ موٹر سائیکل کے ٹائروں کے نشان ہیں اور یہ کاروں کے ٹائر کے نشان۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹائروں کے یہ نشان فلاں خاص موٹر سائیکل کے ہیں یا فلاں کار کے۔ عبدالرشید نے جن ٹائروں کے نشان دیکھے تھے ان میں ایک خاص بات تھی اور وہ یہ کہ ایک ٹائر دوسرے کی نسبت زیادہ گھسا ہوا تھا اور اس میں شاید ایک جگہ ٹکڑا لگا ہوا تھا یا وہاں ٹائر پھٹا ہوا تھا۔ اس جگہ کا نشان زمین پر دیکھا گیا تھا۔ ایک چکر پورا کر کے یہ نشان زمین پر لگتا گیا اور اس سے خیال آیا کہ یہ ایک خاص موٹر سائیکل کے نشانات ہیں اور اس موٹر سائیکل والے کو پکڑا جا سکتا ہے۔ مجھے فوری طور پر ولسن کا خیال آیا۔ مقتولہ کی دوست لڑکیوں نے بتایا کہ ولسن موٹر سائیکل پر آتا اور مقتولہ کو پیچھے بٹھا کر لے جایا کرتا تھا۔ میرے ذہن میں جرم کا ارتکاب اس طرح بنا کہ ولسن نے مقتولہ کو کہیں اور قتل کیا، پھر لاش دوہری کر کے بوری میں بند کی اور رات کسی وقت موٹر سائیکل کے پیچھے باندھ کر یہاں لایا اور یہاں پھینک کر چلا گیا۔ عبدالرشید کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ سراغ رسانی میں خاص مہارت رکھتا ہے۔ میں نے اسے اپنا شک بتایا کہ یہ واردات ولسن نے کی ہے اور اس کے پاس موٹر سائیکل بھی ہے، لیکن عبدالرشید کہتا تھا کہ جہاں موٹر سائیکل سڑک پر چڑھا وہاں ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور شہادت یہ ملی کہ ایک موٹر سائیکل ایک فوجی گاڑی سے ٹکرا گیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ یہ وہی موٹر سائیکل تھا جس پر لاش لائی گئی تھی یا یہ کوئی اور تھا؟ عبدالرشید کے ساتھ تبادلہ خیالات کر کے ہم اس بات پر پہنچے کہ ولسن کا موٹر سائیکل دیکھ لیا جائے۔ ٹائر کا نشان ایسا تھا جو موٹر سائیکل کی بڑی واضح نشاندہی کرتا تھا۔ عبدالرشید کے ساتھ کچھ اور باتیں ہوئیں اور اسے میں نے بسط شکریہ رخصت کر دیا۔ اگلی صبح میں نے انسپکٹر کلارک کو یہ ساری بات بتائی اور کہا کہ عبدالرشید کا کیس میں ذکر نہ آئے۔
इंस्पेक्टर क्लार्क ने शंकर दास को अंग्रेजी जबान की गाली देकर कहा कि वो इसे सब इंस्पेक्टर नहीं रहने देगा। वारदात को कमोबेश 20 दिन गुजर गए थे। अब तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था कि टायरों के निशान उस जगह मौजूद होंगे। हमने विल्सन को मोटरसाइकिल के हवाला से निकाला और इससे पूछा कि इसका मोटरसाइकिल कहाँ है। उसने बताया कि मोटरसाइकिल इसे कंपनी ने दे रखा है जो उसके घर है। ऐसा ना हो कि कंपनी ने अपना आदमी भेजकर मोटरसाइकिल मंगवा लिया हो। हम विल्सन को जीप में बिठाकर उसके घर ले गए। इसे हमने हथकड़ी नहीं लगाई थी। 2 कांस्टेबल साथ थे। इसके घर जाकर 2 पड़ोसियों को साथ लिया और इन्हें बताया कि विल्सन के घर की तलाशी ली जाएगी और वो इसके गवाह होंगे। विल्सन ने हमें अंदर जाकर मोटरसाइकिल दिखाया। मैंने और इंस्पेक्टर क्लार्क ने सबसे पहले मोटरसाइकिल के टायर देखे जो बिल्कुल नए थे। विल्सन से पूछा तो उसने बताया कि 8-10 रोज पहले उसने ये नए टायर कंपनी से तब्दील करवाए हैं क्योंकि पहले दोनों टायर बहुत ही घिस गए थे। हम दोनों इंस्पेक्टर ये बात सुनकर खुश हुए कि इन्हीं घिसे हुए टायरों के निशान रेस कोर्स के बाहर देखे गए थे और विल्सन ही हमारा मुलजिम है। विल्सन से पूछा कि घिसे हुए टायर कहाँ हैं। इत्तेफाक देखें कि घिसे हुए टायर विल्सन ने अभी घर में फेंक रखे थे और कहीं बाहर नहीं फेंक के आया था। उसने कूड़ा करकट के एक स्टोर से दोनों टायर निकालकर हमें दिखाए। मैंने और इंस्पेक्टर क्लार्क ने दोनों टायरों को बड़े ही गौर से देखा। बाहर भी हाथ फेरे और अंदर भी, लेकिन वहां किसी टुकड़े के निशान नहीं थे। इन टायरों के निशान बिल्कुल साफ होते थे। बहरहाल गवाहों को दिखाकर हमने ये दोनों टायर अपने कब्जे में ले लिए। इंस्पेक्टर क्लार्क ने मुझे कहा कि वारदात में पिस्तौल इस्तेमाल हुआ था, इसलिए इस घर की तलाशी लेनी चाहिए। मैं इसके साथ इत्तेफाक करते हुए तलाशी का आगाज करने लगा। विल्सन ने हाथ जोड़कर मुझे कहा कि वो बेगुनाह है और इसकी इतनी बेइज्जती न की जाए। मैं रुक गया और उससे पूछा कि उसके पास आशारिया 22 का पिस्तौल है जनाब। विल्सन ने यह कहकर मुझे हैरान कर दिया। मैं आपको पिस्टल दिखा दूंगा और उसका लाइसेंस भी दिखाऊंगा। वो हमें एक कमरे में ले गया और एक अटैची खोलकर इसमें से पिस्टल निकाल दिया। मैंने पिस्तौल की नाल देखी, इसमें तेल लगा हुआ था। हमने ये पिस्तौल भी कब्जे में ले लिया। मोटरसाइकिल के टायरों और पिस्तौल की बरामदगी की तहरीर लिखी और दोनों गवाहों के और विल्सन के उस पर दस्तखत करवा लिए। पुलिस विल्सन को हम वापस ले आए और फिर हवालात में बंद कर दिया। ये तो आप समझ गए होंगे कि पिस्तौल इसलिए बरामद किया था कि मकतूला के सर में आशारिया 22 बोर की गोली मारी गई थी। मसला अब टायरों का रह गया था। ये टायर अगर एएसआई अब्दुल रशीद देख लेता तो अच्छा था, क्योंकि ज़मीन पर निशान उसने देखे थे, लेकिन हम अब्दुल रशीद को सबके सामने बुलाना मुनासिब नहीं समझते थे। इंस्पेक्टर क्लार्क को बताया कि अब्दुल रशीद की ज़रूरत नहीं, उसने मुझे कागज़ पर वो निशान बना दिए थे जो उसने ज़मीन पर देखे थे। विल्सन के मोटरसाइकिल के टायर ऐसा निशान नहीं छोड़ सकते थे। हमने पिस्तौल एग्जामिनर के पास भेज दिया कि वो ये देखकर रिपोर्ट दे कि इसमें से गोली अगर फायर हुई है तो कितने दिन पहले हुई है। इसके बाद मैं फिर इंस्पेक्टर क्लार्क के साथ अब्दुल रशीद की बताई हुई सारी बातों के मुतालिक तबादला ख्यालात करने लगा। मैं कहता था कि मोटरसाइकिल वहाँ गया था, इसका एक्सीडेंट हुआ था। इंस्पेक्टर क्लार्क ने कहा कि ये वहाँ चलकर देखते हैं और सड़क की दूसरी तरफ जो दुकानें हैं इन दुकानदारों से पूछते हैं। ये तो हमें एहसास था कि रात के वक्त दुकानें बंद थीं, लेकिन कोई आदमी ऐसा था जिसने अब्दुल रशीद को बताया था कि रात यहाँ एक मोटरसाइकिल और फौजी ट्रक की टक्कर हो गई थी। मैं और इंस्पेक्टर क्लार्क इस जगह पहुंचे जहां ट्रक और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ था। ये जगह हमने पहले भी देखी थी जब हम वो जगह देखने आए थे जहां बोरी में बंद लाश पड़ी पाई गई थी। हम सड़क के पार दुकानदारों के पास चले गए। हम पुलिस की वर्दी में होते तो हमारा ज़्यादा रौब जमता, लेकिन इस एक अंग्रेज को साथ देखकर ही लोग हमारे इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। दुकानें ज़्यादा नहीं थीं क्योंकि वो कम आबादी वाला इलाका था। चंद एक दुकानें थीं और ये भी बड़ी आम सी किस्म की। हमने दुकानदारों को इकट्ठा करके याद दिलाया कि 20 रोज़ पहले रेस कोर्स से बोरीबंद लाश मिली थी और इसी रात एक मोटरसाइकिल और फौजी ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था। मैंने इन्हें यह भी बताया कि हम सीआईडी के पुलिस इंस्पेक्टर हैं। आम लोग सीआईए को नहीं समझते थे, वो सीआईडी को जानते थे। एक अधेड़ उम्र दुकानदार सामने आया।
اس کی پان سگریٹ وغیرہ کی دکان تھی، جس کے پچھواڑے میں اس کا چھوٹا سا مکان تھا، لیکن رات وہ اپنی دکان کے سامنے چرپائی ڈال کر سویا کرتا تھا۔ اس نے بتایا کہ رات 3:30 بجے کا وقت تھا جب وہ پیشاب کے لیے اٹھا۔ ایک موٹر سائیکل اس طرف سے بڑا ہی تیز آیا جدھر بوری بند لاش اگلی صبح ملی تھی۔ موٹر سائیکل جو ہی سڑک پر چڑھا، سڑک پر ایک فوجی ٹرک خاصی تیز رفتار سے آ رہا تھا۔ ادھر موٹر سائیکل مڑا، ادھر ٹرک پہنچ گیا اور موٹر سائیکل سامنے سے ٹرک سے ٹکرایا اور ٹرک نے بڑی زور سے بریک لگائی اور رک گیا۔ یہ دکاندار دوڑا گیا۔ ایک تو چاندنی رات تھی اور دوسرے وہیں اوپر کھمبے سے بلب چل رہا تھا۔ وہ فوجی اچھے لوگ تھے۔ موٹر سائیکل والا بے ہوش ہو گیا تھا اور وہ بری طرح زخمی ہوا تھا۔ فوجیوں نے اسے اٹھا کر ٹرک میں ڈالا اور اس کا ٹوٹا پھوٹا موٹر سائیکل بھی ٹرک میں رکھ لیا اور اس دکاندار سے پوچھا کہ یہاں کوئی سول اسپتال کتنی دور ہے۔ اس دکاندار نے انہیں سول یعنی سرکاری اسپتال کا راستہ سمجھا دیا اور ٹرک چلا گیا۔ اگر موٹر سائیکل والا شدید زخمی تھا اور بے ہوش تھا تو اسے اسپتال والوں نے داخل کر لیا ہوگا اور اس صورت میں اس کا نام اور پتہ بھی لکھ لیا ہوگا۔ ہم ہسپتال جا کر احمد سے ملے، اپنا تعارف کرایا اور اسے بتایا کہ 20-21 روز پہلے رات کے وقت ایک موٹر سائیکل سوار کو فوجی یہاں لائے تھے اور وہ شدید زخمی تھا، ہمیں اس کا ریکارڈ دیکھنا ہے۔ اس ہندو احمد نے جب CIA کا نام سنا اور ایک انگریز پولیس انسپکٹر کو دیکھا تو اسے چابی لگ گئی۔ ذرا ہی دیر میں سب نے بڑی تیزی سے حرکت کی اور رجسٹر ہمارے سامنے آ گیا۔ ایمرجنسی کا بھی ایک ڈاکٹر آ گیا۔ اس سے بات ہوئی تو اس نے بتایا کہ اس رات ایمرجنسی میں اسی کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی اور اسے یاد ہے کہ فوجی ایک موٹر سائیکل سوار کو بے ہوشی اور شدید زخمی حالت میں لائے تھے۔ مختصر یہ کہ موٹر سائیکل والے زخمی کے گھر کا ایڈریس مل گیا اور یہ بھی پتہ چلا کہ اسے ڈسچارج ہوئے صرف 5 دن ہوئے ہیں۔ اس کی ایک ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور ایک بازو کی کونی سے ذرا نیچے ہڈی فریکچر ہو گئی تھی۔ اس کی ٹانگ پر اور بازو پر بھی پلاسٹر چڑھا دیے گئے اور گھر بھیج دیا گیا تھا۔ اسے 1 مہینے بعد اسپتال آ کر پلاسٹر اتروانا تھا۔ ڈائری میں اس زخمی کا نام راما سوامی لکھا ہوا ہے اور وہ دلی کا ہی رہنے والا تھا۔ پرانی دلی کے پاس ایک آبادی پہاڑ گنج تھی۔ راما سوامی اسی آبادی میں رہتا تھا۔ میں اور انسپکٹر کلارک ہسپتال سے اس علاقے کے تھانے میں گئے اور وہاں کے سب انسپکٹر سے کہا کہ وہ ہمیں اس ایڈریس پر پہنچا دے۔ اس ایڈریس پر تو ہم خود بھی ادھر ادھر سے پوچھ کر جا سکتے تھے، لیکن تھانوں کے اکثر کانسٹیبل محلوں سے واقف ہوتے تھے، اس لیے ہم نے وقت بچانے کی خاطر تھانے سے مدد حاصل کرنا بہتر سمجھا۔ اس سب انسپکٹر نے جب یہ نام سنا تو وہ سوچ میں پڑ گیا اور ذہن پر زور دینے لگا۔ پھر اس نے ایک رجسٹر کھولا اور بہت سے لکھے ہوئے ناموں میں یہ نام تلاش کرنے لگا۔ یہ ہے آپ کا راما سوامی، اس نے کہا۔ غلط قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہے، ایئر ہیڈ کوارٹر میں کلرک ہے اور اس پر تقسیم کاری کا شک ہے، لوگوں کو حکومت کے خلاف مشتعل کرتا رہتا ہے اور کانگریسی ورکر ہے۔ تھانے کے ریکارڈ پر بھی اس کا یہی ایڈریس لکھا تھا جو ہمیں اسپتال سے ملا تھا۔ تھانے میں اس کے ریکارڈ کا مطلب یہ تھا کہ وہ پولیس کی زیر نگرانی تھا۔ سب انسپکٹر نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا کہ ہمیں راما سوامی کے گھر پہنچا دے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے کہا کہ وہ تو بڑی بری حالت میں گھر پہ پڑا ہے، اس کی ایک ٹانگ اور ایک بازو پلاسٹر میں ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل کی یہ بات سن کر میں سمجھ گیا کہ اس راما سوامی کی روز بروز رپورٹ مخبر تھانے پہنچاتے ہیں، مطلب یہ کہ یہ شخص سیاسی مشتبہ تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل ہمارے ساتھ گیا اور ہمیں راما سوامی کے گھر تک پہنچا دیا۔ دروازے پر دستک دی تو ایک لڑکے نے دروازہ کھولا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے کہا کہ راما سوامی کو دیکھنے آئے ہیں۔ 13-14 سالہ عمر کے اس لڑکے نے کچھ بھی نہ کہا اور اندر کو چل پڑا۔ ہم تینوں اس کے پیچھے اندر گئے۔ اندر عورتیں تھیں جو ہمیں حیرت سے دیکھنے لگیں۔ ہم نے ان کی طرف توجہ نہ دی اور وہ لڑکا جس کمرے میں داخل ہوا ہم بھی اس کمرے میں چلے گئے۔ یہ ایک صاف ستھرا اور اچھی قسم کا مکان تھا۔ ہم جس کمرے میں داخل ہوئے وہاں سامنے پلنگ پر ایک جوان سال آدمی لیٹا ہوا تھا۔ ہمیں دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ زخمی ہے، اس لیے زیادہ حرکت نہ کرے اور کسی تکلف کی ضرورت نہیں اور نہ ہی وہ گھبرائے۔ گھبراہٹ تو فوراً ہی اس کے چہرے پر آ گئی تھی اور وہ آنکھیں پھاڑے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے ہمارا تعارف کرایا۔
रामास्वामी ने लड़के को आवाज देकर कहा कि वो फौरन कुर्सियां लाए। कुर्सियां आईं और हम बैठ गए। रामास्वामी का एक बाजू प्लास्टर में जकड़ा हुआ नजर आ रहा था। इसने टांगों से चादर हटाई तो टांग भी प्लास्टर में जकड़ी नजर आई। मैंने पूछा कि ये जख्म कैसे आए थे? उसने कहा, एक्सीडेंट हो गया था। फिर मैंने पूछा कि एक्सीडेंट कब और कहाँ हुआ था? मेरी नजरें उसके चेहरे पर जमी हुई थीं। उसके चेहरे का रंग बदल गया और वो आंखें दाएं बाएं करने लगा, जैसे सही जवाब देने से गुरेज कर रहा हो। हुआ भी ऐसे ही कि उसने जगह कोई और बताई और वक्त के मुतालिक बताया कि उसे याद नहीं। वक्त मुझे याद है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। रात 3 बजे का वक्त था और गालिबन तुम ये भी भूल गए हो कि एक्सीडेंट किसी और जगह हुआ था। मैं वो जगह भी बता सकता हूँ। तुम तो बेहोश हो गए थे और सामने वाले दुकानदारों में से 2-3 पहुंच गए और उन्होंने तुम्हारा चेहरा बड़ी अच्छी तरह देखा था और अब भी तुम्हें पहचान सकते हैं। अब उसके चेहरे पर जो तब्दीली आई, उससे हम ये जान लेते हैं कि ये तब्दीली उस वक्त आती है जब मुल्जिम या मुश्तबा ये जान लेता है कि सब पर्दे उठ गए और अब वो पकड़ा गया है। इतना घबराने की क्या ज़रूरत है रामास्वामी? मैंने कहा, कह दो कि तुम्हारे सर को इतनी शदीद चोट आई है कि तुम्हारी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई है। लेकिन हम अस्पताल से हो आए हैं और जिन डॉक्टरों ने तुम्हारा इलाज किया है, इनसे पूरी रिपोर्ट ले आए हैं। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल सही हालत में है। आखिर बात क्या है? उसने ज़रा कांपती हुई आवाज़ में पूछा। एक्सीडेंट मेरी गलती से तो नहीं हुआ था। अब कैसी इंक्वायरी कर रहे हैं? हमें दरअसल दिलचस्पी उसके मोटरसाइकिल के टायरों के साथ थी। अगर टायर सही और बेहतर हालत में थे तो इस शख्स के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। मैंने सोचा कि पहले इसके टायर देख लिए जाएं। इसके सवाल का जवाब दिए बगैर इससे पूछा कि इसका मोटरसाइकिल कहाँ है। इसने बताया कि मोटरसाइकिल को बहुत ही नुकसान पहुंचा है और घर में पड़ा है। मैंने कहा कि मैं मोटरसाइकिल देखना चाहता हूँ। वो खुद उठने लगा तो मैंने इसे रोक दिया और कहा कि वो अपने आप पर जब्र ना करे, लड़के को बता दे कि हमें मोटरसाइकिल तक ले जाए। इसने लड़के को आवाज़ देकर बुला लिया, क्या हमें मोटरसाइकिल दिखा दे। हम लड़के के साथ गए तो सामने एक बरामदे के कोने में दीवार के साथ उस जमाने का बड़ा मोटरसाइकिल खड़ा था। वाकई इसे बहुत नुकसान पहुंचा था। मैंने सबसे पहले टायर देखे। पिछला टायर तो ज़रा अच्छी हालत में था, लेकिन अगला टायर ज़्यादा घिस गया था। इस पर हाथ फेरा तो इस जगह हाथ रुक गया जहाँ से टायर एक साइड से ज़रा फटा हुआ था और बाहर से ही पता चल जाता था कि इसके अंदर टायर का टुकड़ा रखा हुआ है। ज़रा सा भी शक न रहा कि एएसआई अब्दुल रशीद ने जो निशान रेस कोर्स के बाहर देखा था, ये इसी टायर का ही निशान था। ये निशान टायर के ज़रा बाएं तरफ था। रामास्वामी के कमरे में जाकर उसके पास बैठते हुए मैंने कहा, हम तुम पर कोई संगीन इल्ज़ाम आयद नहीं करेंगे। हमारे 2-3 सवालों का जवाब देकर हमें मुतमईन कर दो और हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करके चले जाएंगे। पहला सवाल यह है कि तुमने एक्सीडेंट की जगह गलत क्यों बताई थी? और दूसरा सवाल ये कि तुमने ये क्यों कहा था कि वक्त का कुछ पता नहीं? तीसरा सवाल यह है कि तुम रात के उस वक्त रेस कोर्स के इस तरफ क्यों गए थे? तुम रेस कोर्स के जंगले के साथ साथ कुछ दूर तक गए और वहां से मोटरसाइकिल घुमाकर वापस सड़क पर आए और एक्सीडेंट हो गया था। हमें तसल्लीबख्श जवाब देकर रुखसत करो। ये सही है कि मेरे सर को चोट आई थी और होश में आने के कुछ देर बाद तक मुझे कुछ भी याद नहीं रहा था। उसने हकलाते हुए कहा, न जगह का ख्याल रहा न वक्त का। इसके बाद मेरा दिमाग सही काम करने लगा था, लेकिन जगह और वक्त मेरे दिमाग से शायद निकल गए थे। इसकी हकलाहट और फिर सोच सोच कर अल्फाज निकालना और कोई लफ्ज़ निकाल कर फिर निगल लेना और फिर इसके चेहरे के उतार चढ़ाव से पता चलता था कि झूठ बोलने की नाकाम कोशिश कर रहा है। इससे कोई बात बन नहीं रही थी। इसने पहली बार पुलिस इंस्पेक्टर देखे थे, लेकिन हमने सैकड़ों मर्तबा इस जैसे मुश्तबा और मुल्जिम अपने हाथों से गुजारे थे। मेरे जहन में ये एक नया मुअम्मा पैदा हो गया था कि इस शख्स का मकतूला रुबीना के साथ क्या ताल्लुक़ हो सकता है। हम इतने ज़्यादा तफ्तीश कर चुके थे और तफ्तीश भी उन अफराद से की थी जिनका बराह रास्त बड़ा ही करीबी ताल्लुक़ था। इनमें से किसी ने रामास्वामी का इशारा तक नहीं दिया था।
ایک خیال یہ آیا کہ اس کا دوستانہ ولسن کے ساتھ ہوگا اور ولسن کے کہنے پر اس نے روبینہ کو قتل کیا ہوگا۔ یہ تو تھانے سے پتہ چل گیا تھا کہ راماسوامی تہذیبی قسم کا کانگریسی ہندو ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کے جانی دشمن تھے۔ ولسن نے اسے بتایا ہوگا کہ ایک عیسائی لڑکی مسلمان ہو گئی ہے اور اسے اپنے مذہب میں لانے کی وہ پوری کوشش کر چکا ہے۔ راماسوامی جیسے لوگ عقل سے نہیں جذبات کے زور پر سوچا کرتے ہیں۔ اس نے یہی فیصلہ کیا ہوگا کہ اس لڑکی کو مار ہی ڈالا جائے۔ راماسوامی ہمارے کسی ایک سوال کا بھی تسلی بخش جواب نہ دے سکا، بلکہ اس کی حالت بگڑتی ہی چلی گئی اور یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ بولنا چاہتا تھا تو زبان اس کا ساتھ نہیں دیتی تھی۔ میں اس کی موجودگی میں انسپکٹر کلارک کے ساتھ کوئی بات اور صلاح مشورہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے طور پر اور میں اپنے طور پر سوچ رہا تھا، ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا؟ میں نے سوچا، ہو سکتا ہے کہ یہ روبینہ کے قتل میں ملوث نہ ہو، لیکن اس نے کوئی نہ کوئی جرم ضرور کیا تھا جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے انسپکٹر کلارک سے کہا کہ اس کے گھر کی تلاشی لے لیتے ہیں۔ تھانے کا ہیڈ کانسٹیبل ابھی وہیں تھا اور اس نے بھی راماسوامی سے کہا تھا کہ وہ صحیح بات بتا دے اور اسے کچھ فائدہ مل جائے گا، لیکن اب وہ کسی بات کا جواب نہیں دیتا تھا، بلکہ آنکھیں پھاڑے ہر کسی کی طرف دیکھتا اور اس کے چہرے کا رنگ لاش جیسا ہو گیا تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ باہر جا کر کوئی 2 آدمی تلاشی کے گواہوں کے طور پر لے آئے۔ ہیڈ کانسٹیبل باہر نکلا تو راماسوامی ہندوؤں کی طرح ہاتھ جوڑ کر ہماری منتیں کرنے لگا کہ خانہ تلاشی نہ ہو اور اگر کرنی ہے تو باہر کے آدمی نہ بلائے جائیں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ہمیں پریشان کر رہا ہے اور ہم اس کی عزت و آبرو اور اس کی تکلیف کا ذرا سا بھی لحاظ نہیں کریں گے۔ ہیڈ کانسٹیبل 2 آدمیوں کے ساتھ اندر آ گیا۔ ہم نے راماسوامی کو اٹھایا۔ وہ لاٹھی کے سہارے چل سکتا تھا۔ اسے کہا کہ کوئی مشکوک اور غیر قانونی چیز گھر میں ہے تو خود ہی برآمد کروا دے، ورنہ ہم ایک ایک ٹرنک اور سوٹ کیس میں سے ہر چیز نکال کر باہر پھینکیں گے اور بڑی ہی باریکی سے تلاشی لیں گے اور ہمارا طریقہ توہین آمیز ہوگا۔ اسے تو چپ لگ گئی تھی اور وہ کسی بات کا جواب دیتا ہی نہیں تھا۔ انسپکٹر کلارک نے بڑے غصے سے کہا کہ اس سے مت پوچھو اور تلاشی لو۔ وہ خود بھی ہمارے ساتھ ہو گیا اور ہم دونوں نے تلاشی لینی شروع کر دی۔ ٹرنک، اٹیچی کیس وغیرہ کھول کر دیکھے اور ایک لوہے کی مقفل الماری جو مقفل تھی کھلوائی۔ اسی الماری میں سے 1.22 پستول برآمد ہوا اور ایک ریوالور 38 نکلا اور 4 لمبے خنجر برآمد ہوئے۔ سائز اور ساخت کے لحاظ سے یہ خنجر بھی غیر قانونی تھے۔ میں نے گواہوں کے سامنے راماسوامی سے پوچھا کہ اس کے پاس اس پستول اور ریوالور کے لائسنس ہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلا کر جواب دیا، نہیں۔ ایک اسٹور سے 21 برچھیاں برآمد ہوئیں جن کی انیاں بڑی ہی تیز کی ہوئی تھیں۔ 8-10 لاٹھیاں بھی ملیں جن کے نیچے سیسہ بھرا ہوا تھا۔ ہم نے بڑی ہی باریکی سے اس گھر کی تلاشی لی۔ یہ تو بڑا ہی خطرناک گھر تھا۔ اتنے میں راماسوامی کا باپ آ گیا۔ پہلے وہ گھر نہیں تھا۔ اس نے گھر کی حالت دیکھی اور برآمد کیا ہوا اسلحہ، برچھیاں اور لاٹھیاں دیکھیں تو راماسوامی کو لعن طعن شروع کر دی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اسے عرصے سے منع کر رہا تھا کہ ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، لیکن یہ نہیں مانا۔ میں جان گیا کہ راماسوامی کس ٹائپ کا آدمی ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ہندوؤں نے 1946 میں خانہ جنگی کا اہتمام کر لیا تھا اور اسی سلسلے میں اپنے گھروں میں لاٹھیاں اور برچھیاں اور تلواریں رکھ لی تھیں۔ میں جب مشیر نامہ یعنی برآمدگی کی تحریر لکھ رہا تھا تو ہیڈ کانسٹیبل وہ پمفلٹ پڑھنے لگا تو سینکڑوں کی تعداد میں برآمد ہوا تھا اور ان سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ راماسوامی جاپانیوں اور سبھاش چندر بوس کی بنائی ہوئی فوج کا کارندہ تھا اور اس کے لیے جاسوسی بھی کرتا تھا۔ میں نے مشیر نامہ یعنی برآمدگیوں کا کاغذ تحریر کر لیا، اس پر گواہوں کے اور راماسوامی کے دستخط کروائے اور راماسوامی کو باقاعدہ گرفتار کر کے جیپ میں ڈالا اور اپنے ہیڈ کوارٹر میں لے گئے۔ راماسوامی، میں نے اسے کہا، تم اپنے آپ کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتے، ہم تمہیں کوئی مہلت نہیں دیں گے۔ اقبال جرم کر لو ورنہ آج ہی ڈاکٹر کو بلوا کر
تمہارے یہ پلستر کٹوا کر اتار دیے جائیں گے اور تمہارے زخم خراب ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، آخر تمہاری ٹانگ کاٹنی پڑے گی اور بازو بھی شاید کٹ جائے، کوئی بھی قانون ہمیں پکڑ نہیں سکتا، اپنا انجام سوچ لو۔ اس سے کیوں پوچھتے ہو؟ انسپکٹر کلارک نے بڑے غصے سے کہا، میں ابھی فون کر کے سرجن کو بلاتا ہوں کہ اس کا پلاسٹر کاٹ دے۔ راماسوامی اس بات سے گھبرا گیا اور اس نے ہتھیار ڈال دیے، ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اس کی جسمانی حالت پر رحم کیا جائے اور وہ سب کچھ بتا دے گا۔ اس نے بڑا ہی لمبا بیان دیا جو مختصراً یوں تھا کہ وہ جاپانیوں کا باقاعدہ جاسوس تو نہیں تھا، لیکن ایک جاسوس کے ساتھ اس کا رابطہ تھا جسے وہ معلومات فراہم کرتا رہتا تھا۔ اس کی زیادہ تر زمین دوست سرگرمیاں سبھاش چندر بوس کی INA کے لیے تھیں۔ نوجوانوں کو وہ اس فوج کے لیے تیار کرتا رہتا تھا اور کوئی اکیلا دکیلا فوجی مل جائے تو اسے بھی قائل کرتا تھا کہ فوج سے بھاگ کر INA میں شامل ہو جائے۔ اس نے ان سرگرمیوں کی تفصیل بتائی۔ انسپکٹر کلارک نے اس سے پوچھا کہ وہ اپنے جاسوس ساتھی کو جو معلومات دیتا تھا وہ کہاں سے حاصل کرتا تھا۔ اس نے بتایا کہ ایک تو وہ خود ایئر ہیڈ کوارٹر میں تھا اور وہاں سے کوئی نہ کوئی راز کی بات مل جاتی تھی، اور پھر مارتھا جس کے ساتھ اس کا بڑا گہرا رابطہ رہتا تھا، وہ بڑے اہم اور نازک شعبے کے ڈائریکٹر کی اسٹینو تھی، اس لیے اسے بڑی قیمتی باتیں معلوم ہوتی رہتی تھیں جو وہ راماسوامی کو بتا دیتی تھی۔ اس کی بھی تفصیلات سنائیں۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ راماسوامی جاپانیوں کا اور سبھاش چندر بوس کا باقاعدہ جاسوس تھا اور ہندوستان میں جاپانیوں کے 5th کالم کا کام کر رہا تھا۔ باقی باتیں پھر سنیں گے۔ میں نے کہا، روبینہ کے قتل کی بات بتا دو، ہمیں معلوم ہے کہ تم اس کے قتل میں ملوث ہو، اسے کیوں اور کس طرح قتل کیا گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ مارتھا نے ایک تو اپنا مذہب چھوڑا اور مسلمان ہو گئی، اور پھر اس نے راماسوامی کو صاف الفاظ میں بتا دیا کہ اب وہ اس کے لیے جاسوسی کا ذرا سا بھی کام نہیں کرے گی۔ راماسوامی نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ اپنے انکار پر قائم رہی۔ اس نے کہا کہ وہ جب عیسائیت میں تھی تو اور بات تھی، لیکن اب وہ مسلمان ہو گئی ہے، اس لیے کوئی ایسی حرکت یا بات نہیں کرے گی۔ راماسوامی کو ایک غصہ تو یہ تھا کہ روبینہ نے جاسوسی سے انکار کر دیا تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ مسلمان ہو گئی تھی، اور تیسرا یہ کہ اس نے روبینہ کو خاصا روپیہ پیسہ دیا تھا جو جاسوسی کی اجرت تھی، اور سب سے بڑا باعث قتل کا یہ بنا کہ راماسوامی کو خطرہ محسوس ہونے لگا تھا کہ روبینہ کسی بھی وقت اسے پکڑوا دے گی۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ بات کی۔ دوستوں نے قتل کا مشورہ دیا جو انہوں نے طے کر لیا۔ راماسوامی کو معلوم تھا کہ روبینہ ہفتے کی شام گھر آیا کرتی ہے اور اتوار کی شام واپس چلی جاتی ہے۔ قتل کی شام راماسوامی ایک جگہ روبینہ کے انتظار میں کھڑا رہا۔ روبینہ گھر سے نکلی اور جب سڑک پر ٹانگے کے انتظار میں رکی تو راماسوامی اس کے پاس آیا اور بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے روبینہ کو دھوکہ یہ دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ چلے، اس کے 2 دوستوں کی موجودگی میں حلفیہ وعدہ دے کہ وہ اس کا راز فاش نہیں کرے گی۔ روبینہ اس کی باتوں میں آ گئی اور اس کے ساتھ ایک ایسے دوست کے گھر چلی گئی جو 2 کمروں کے ایک مکان میں اکیلا رہتا تھا۔ وہاں ایک اور دوست بھی آیا بیٹھا تھا۔ 22 پستول راماسوامی کی جیب میں تھا۔ تینوں دوستوں نے آخری بار باری باری روبینہ کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ انہیں پہلے کی طرح انفارمیشن دیتی رہا کرے، لیکن روبینہ نے صاف انکار کر دیا۔ راماسوامی اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے پستول نکالا اور روبینہ کی ایک گن پٹی پر رکھ کر گولی چلا دی۔ تینوں دوست روبینہ کے سر پر کپڑے لپیٹ لپیٹ کر خون روکنے کی کوشش کرتے رہے، یہ اس لیے کہ گھر میں خون کے نشانات نہ رہیں۔ یہ تو انہوں نے طے کر لیا تھا کہ لاش بوری میں باندھ کر پھینک آئیں گے۔ انہوں نے یہ بھی طے کر لیا تھا کہ لاش ریس کورس کے باہر فلاں جگہ پھینکی جائے گی۔ روبینہ تو جلدی مر گئی تھی لیکن خون کچھ دیر بہتا رہا۔ آخر انہوں نے لاش کو دوہے رکھ دیا اور ایک بوری میں ڈال کر بوری کا منہ بند کر دیا۔ رات 3 بجے سے کچھ پہلے دوستوں نے مل کر بوری راماسوامی کے موٹر سائیکل کے پیچھے باندھی اور راماسوامی نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور ریس کورس کی اس جگہ جا پہنچا جہاں سے لاش برآمد ہوئی تھی۔ وہ جگہ ویران تھی، اس لیے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ راماسوامی نے بوری لکڑی والے جنگلے کے اندر پھینکی
और मोटरसाइकिल घुमाकर वापस सड़क पर चढ़ा ही था कि एक फौजी ट्रक मोड़ मुड़ा। वहां से सड़क मुड़ती थी। टक्कर ऐसी हुई कि रामास्वामी को अस्पताल में जाकर होश आया और उसने अपनी एक टांग और एक बाजू प्लास्टरों में बंधा देखा। जिस्म पर एक दो चोटें और मामूली सा एक जख्म भी था जिस पर पट्टियां बांध दी गई थीं। होश में आकर उसने डॉक्टरों के पूछने पर अपने घर का एड्रेस दिया और इसका बाप और दीगर अफराद इसे अस्पताल देखने आए। 5 दिन पहले इसे डिस्चार्ज किया गया था। इसका बयान इतना लंबा हो गया था कि रात आ गई और अगर मुझे याद है तो 8:30 और 9 बजे के दरमियान का वक्त हो गया था। हम अपनी अगली कार्रवाई सुबह तक मुलतवी नहीं करना चाहते थे। रामास्वामी ने कत्ल वाले घर का एड्रेस बताया। इसे साथ लिया, जरूरी अमला भी साथ लिया और उसी वक्त इस घर पर छापा मारा। वहां 2 दोस्त तो वो थे जो कत्ल में शामिल थे और एक और दोस्त भी वहां मौजूद था। इन सबको गिरफ्तार किया और हेडक्वार्टर ले गए। उन्होंने बड़े आराम से बयान दे दिया। दरअसल रामास्वामी ने उन्हें बता दिया था कि वो पर्दा उठा चुका है और अब वो जुर्म से इनकार करेंगे तो इन्हें सिवाय तशद्दुद के कुछ भी हासिल नहीं होगा। फिर रामास्वामी की निशानदेही पर इसका वो जासूस दोस्त भी पकड़ लिया गया जिसे वो अपनी हासिल की हुई और रुबीना से ली हुई इंफॉर्मेशन दिया करता था। इस जासूस दोस्त के घर से कुछ अहम चीज़ें बरामद हुई तो उसने अपने 2 और साथियों की निशानदेही कर दी। जासूसी का मामला और केस अलग था। मैं आपको रुबीना के कत्ल की कहानी सुना रहा हूँ। रामास्वामी ने अपना इकबाली बयान मजिस्ट्रेट से कलमबंद करवा दिया था और इसके 2 दोस्तों ने जो इस कत्ल में शामिल थे मजिस्ट्रेट को बयान दे दिया। केस जब सेशन कोर्ट के सुपुर्द हुआ और समाअत शुरू हुई तो तीनों अपने इकबाली बयान से मुनहरिफ हो गए। इससे कोई फर्क न पड़ा क्योंकि हमने शहादत में कोई कसर और खामी नहीं छोड़ी थी, सिर्फ इकबाली बयान पर ही भरोसा नहीं रखा था। रामास्वामी को आखिर सजाए मौत सुनाई गई और उसके दोनों दोस्तों को उम्र कैद दी गई। तीनों ने हाई कोर्ट में अपीलें दायर की जो मुस्तरद कर दी गईं और एक रोज़ रामास्वामी को फांसी दे दी गई। सब इंस्पेक्टर शंकर दास के खिलाफ हमारी रिपोर्ट पर महकमाना कार्रवाई हुई और इसे सब इंस्पेक्टरी के ओहदे से गिराकर एएसआई बना दिया गया था और साथ ये भी कि वो 3 साल तक सब इंस्पेक्टर नहीं बन सकता।